محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے عظمت شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل. برائے عظمت شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي طبيب نفوسنا وأنيس همومنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وبركاتهم أجمعين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محل معرفة الله وعد الله على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وفلايتهم وعطشهم ومجلس أعزائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاشقان اہل بیت اطہار عزاداران سرکار امیر المومنین عزاداران سرکار مولا زین العابدین مولا محمد باقر
مولا جعفر صادق اور شہزادی کونین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ تمامی حضرات مسلسل عزاداری ماتم مجلس کر رہے ہیں 8 شوال کے حوالے سے کہ یہ یوم انہدام جنت البقیع ہے، جسے البقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے. اور میں ایک لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دوسرے معنی بیان کرتا ہوں، جس کا جملہ آپ نے ہمارے پیج پر ولایت میڈیا کے فیس بک پر دیکھا کہ فاتح ٹیکسلا جو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے مناظر تھے، اور انہوں نے ٹیکسلا جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑے علاقے میں مناظرہ کر کے بہت سارے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے سفینہ نجات میں سوار کروایا تھا. لہذا آپ کی شخصیت اس حوالے سے جانی جانے لگی. آپ نے ڈھکو جیسے ملونوں کو جواب دینے کے لیے حقائق الوسائط نامی کتاب بھی لکھی. آپ کا ایک مشہور جملہ تھا جو بعد میں آہستہ آہستہ دب گیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ جنت کی قسم، زمین پر اجڑی ہوئی جنت کو جنت البقیع کہتے ہیں. بقیعۃ الغرقد یا بقیع الغرقد، یہ جو ہے بقعہ اگر لفظ دیں آپ تو ٹکڑے کو کہتے ہیں. یہ ویسے بھی ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا اس لیے ہے کہ جہاں جنت کے مالک ہوتے ہیں جنت وہیں ہوتی ہے. کیا کہنے، بے شک بے شک. اگر جنت کے مالک نہ ہو تو جنت کی حیثیت ہی کیا؟ بے شک بے شک. اسی لیے جب جنت کے مالک زمین پر آتے ہیں تو فرشتے کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی یتیم بن کر آتے ہیں، کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی جنت سے لباس لے کر آتے ہیں، کبھی جنت سے آیتیں لے کر آتے ہیں. جب کوئی کام نہیں ملتا تو جبریل جیسا بھی جھاڑو لگانے چلا. تو یہ ہمارے لیے جنت البقیع جو ہے، یہاں پر ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہمارے چوتھے امام، ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام، اور اس کے علاوہ شہزادی کونین کی قبر ہے. وہیں پر آپ نے کہیں تصویروں میں نام لکھا دیکھا ہوگا جناب فاطمہ بنت اسد کا، اور آپ نے نام لکھا دیکھا ہوگا جناب عباس ابن عبد المطلب کا. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قبریں بھی وہاں پر ہیں. تو اب پھر یہ جو نام ہے، پھر شہزادی کی قبر، تو شہزادی کی قبر کے بارے میں جواد نقلی جیسے ملون جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. تو جتنے بھی شیعہ محققین گزرے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مولا کائنات نے 40 قبریں جنت البقیع ہی میں بنائی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مولا کائنات نے لوگوں کو وہاں پر جب للکارا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے بغیر کس طرح سے بنت رسول کو تجہیز و تکفین کے بعد دفنا دیا اور ہم نے نماز نہیں پڑھی اور ہم تو یہ کریں گے اور ہم تو وہ کریں گے، تو وہ جو حدیث ہے اس میں اس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں تفصیل میں، کہ مولا نے جب وہاں مٹی پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی آیا تو اس وقت سلامت نہیں بچے گا، تو وہ سارے گھبرا گئے تھے. وہ بھی واقعہ جنت البقیع کے حوالے سے. جی بالکل. تو لہٰذا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل معین نہیں کوئی کر سکتا جب تک کہ آپ کے لال نہ آ جائیں، غیبت سے لوگ نہ فرمائیں. لیکن یہ کہنا کہ وہاں ہے ہی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اور شک پیدا کرنا یہی خامنہ ملون کی لوبی کا کام، اور جنت البقیع سے ڈائیورٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. میں نے جو عنوان رکھا ہے کہ ناصبی اور مقصر دونوں کی فکر ایک ہی ہے. ناصبی کیا چاہتا ہے کہ جتنے بھی محمد اور آل محمد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری یادیں مٹا دی جائیں، اللہ اکبر، کیا ان میں شک پیدا کر دیا جائے. اور مقصر کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم جو اہل بیت سے متعلق چیزیں ہیں، خون عزاداری میں بہانا، تو اس میں شک پیدا کر دو، اس سے لوگوں کو دور کر دو. خون عزاداری میں بہانے کے علاوہ اگر کوئی زلجنا نکال رہا ہے، شبیہ زلجنا،
تو اس کو روک دو. اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو. اگر کوئی علم بنا رہا ہے تو کہا اتنا چھوٹا کیوں، اتنا بڑا کیوں، اس رنگ کا کیوں. بے شاید شمار جو لعنت. نوجوان مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل. کس طرح سے فکروں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. عزاداری کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار پھر یہ لعنت. شک پیدا کیا کہ جناب قاسم کی مہندی، تو کہا وہ مشکوک ہے، مہندی نکال سکتے ہیں، مہندی اللہ نہیں نکال اکبر، بے سکتے. شمار لعنت ہو ملعونوں پر. ناصبی کیا کہہ رہا ہے، قبر بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، روضہ بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے. اور مقصر کیا کہہ رہا ہے، مہندی نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں، ازاری میں خون بہا سکتے ہیں نہیں بہا سکتے، زلجنا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے. دیکھیے دونوں فکروں کی مواصلت دیکھیے آپ. اور ان فکروں کو پیش کرنے کے لیے جو ناصبی نے کیا، جو بھی ناصبی کی فکر تھی اس کو پیش کرنے کے لیے جو اس نے جن لوگوں کو اہل کار بنایا، جو اسٹریٹجی تھی اس کی، وہی اسٹریٹجی مقصرین کی ہے. کیا اسٹریٹجی تھی جو لیٹسٹ آپ کے پاس ہے؟ اس کے پہلے کہ میں ابھی انشاءاللہ اپنی تفصیلی تقریر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ملعون یعنی سعود کی نجس اولاد، ایسے اولاد میں جو حجاز کے لٹیرے تھے، بے شمار نجد کے لٹیرے تھے، درعیہ کے لٹیرے تھے، وہ کس طرح حاکم بن بیٹھے، وہ تفصیل میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ جب انہوں نے وہ غاصبانہ قبضہ انہوں نے کیا کہاں پر، مدینہ اور مکہ میں 1343 میں یا 1344 میں. یہ واقعہ کوئی 1925 آپ کو بتایا، کوئی 1926. جی کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ 1343 میں یہ کیا انہوں نے کہا، میں 1344 میں کیا. لیکن 1342 کے ربیع الاول میں غیر اختلافی طور پر وہ قابض ہو چکے تھے مکہ اور مدینہ میں. انہوں نے کیا، انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد ایک رسالہ جاری کیا جس رسالے کا نام تھا ام القرا. یہ بھی عرب، رسالہ بھی عربی میں، اور رسالہ تھا کون سا، مذہبی رسالہ. مذہبی رسالہ انہوں نے جاری کیا. اور مذہبی رسالہ جاری کرنے کے بعد ان ملعونوں نے سلیمان ابن بلہد نامی ملعون، جو بلہد بے شمار لعنت ہو ملعون پر. یہ جو ہے ملحد ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ملعون ناصبی، اس کو اپنا قاضی بنا دیا. اور قاضی بنانے کے بعد اس کو ایک ڈیوٹی دی کہ تمہیں جا کے مکہ اور مدینہ کے اور گرد و نواح کے سارے ملاؤں سے، سارے ان کے عالموں سے جو کہ ابو جہل کے باپ تھے سب اپنے زمانے کے، بالکل بالکل، ان سب سے تمہیں فتوے لینے ہیں. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ گراؤنڈ بنایا. اور جانے کے بعد پہلے جو اس نے سوال تیار کیا، اس سوال میں یہ تھا کہ کیا قبروں کی تعمیر کی جا سکتی ہے، اللہ اکبر، کیا قبروں کو پکا بنایا جا سکتا ہے. اور اس کی پوری عربی عبارت جو ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے آپ کی خدمت میں وہ عبارت پیش کروں. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں یہاں پر، اور کتابوں کا جو پورا ہمیں دکھانے کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ساری کتابیں بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن ہم آپ کو وہ عبارت پڑھ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اس نے فتویٰ لیا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس طرح سے ایک کوشچنر تیار کیا، کوشچنر تیار کیا اس طرح سے کہ جس میں بتایا جائے کہ یہ قبر جو ہے، اگر کوئی قبر بناتا ہے اور کوئی قبر کو پکا بناتا ہے یا قبر کو اونچا بناتا ہے یا قبر پہ کسی طرح کی بھی کوئی تعمیر کرتا ہے تو گویا وہ سیدھے توحید سے ٹکرا رہا ہے. اللہ اکبر، بے شمار لعنت. یہ جائز نہیں ہے، یہ گویا، استغفر اللہ، استغفر اور خالی اللہ. یہ کہ نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا انہدام کرنا، اللہ اس کو اکبر، توڑنا یہ واجب ہے. اللہ اکبر، بے شمار لعنت. سلیمان ابن بلہد ملعون پہ لعنت، بے شمار لعنت. اب یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے جب یہ کوشچنر دیا تو خالی کوشچنر نہیں دیا بلکہ کوشچنر کے ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر سوال جو ہے وہ کیا اور اس کا جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، ہم دھمکی کے ذریعے اپنا کام کروا لیں گے. تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ عبارت پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو انہوں نے دھمکی سے پہلے عبارت پیش کی، اور عبارت پیش کرنے کے بعد انہوں نے سارے لوگوں سے فتوے لیے. یہ کہاں چھپا، جو بھی پھر انہوں نے سگنیچر لی، سب کے دستخط لیے. اب مکہ کے بھی سارے ملاؤں نے دستخط کر دیے، مدینہ کے بھی سارے ملاؤں نے دستخط کر دیے. ٹھیک ہے، جب سب نے دستخط کر دیے تو دیکھیے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا اپنائی، ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے لیے اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ ڈائریکٹ مزار نہیں توڑے،
اللہ اکبر. پہلے ام القرآن نامی اس میگزین میں شوال میں اس کو چھاپا. اللہ اکبر. ابتدا میں پہلے اس کو چھاپا اور چھاپنے کے بعد پھر روزوں کو منظم کیا. اللہ اکبر. بے شمار لعنت. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 1343 میں یہ چھاپا تھا. 1 سال تک بحثیں چلی اور جوابات دیے گئے, سوالات ہوئے, کیونکہ اس میں بات صرف جنت البقیع کی نہیں تھی, جی بات رسول کے روزے تک آ گئی تھی, کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اپنے بیت الشرف میں وہاں پر مدفون ہیں مدینہ منورہ میں. تو جب آپ وہاں پر مدفون ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بھی کوشچن میں آئے گا. اس زمانے میں چونکہ اوٹومن امپائر ابھی ختم نہیں ہوا تھا, اور اس کے علاوہ ایران اور دوسرے جو علاقے کے عرب خاص طور سے آتے تھے, اور پوری دنیا کے جو مسلمان تھے, ان سب نے اس پر احتجاج کیا. ترکی سے احتجاج ہوا. اوٹومن امپائر کا ختم ہونے کے بعد بھی ترکی اچھی خاصی طاقت رکھتا تھا. اب وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ وہ 100 ایئرز کا کیا ہوا تھا, ان لوگوں کا جو پیکٹ ہوا تھا, وہ پیکٹ کے بارے میں ہم کبھی گفتگو کریں گے کہ جسے حکومت عثمانیہ کہا جاتا ہے. یہ ضروری ہے یہ سب ہسٹری آپ کو جاننا, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے تو کیا معاملات ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے جاننا تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. ٹھیک ہے, کیونکہ ہسٹری کے جو اختلافات ہیں اس میں آپ بہت زیادہ گہرے نکل گئے تو پھر کافی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے, پھر آپ ہسٹری پڑھیں گے, تو پھر آپ کے لیے معاملات آسان ہوں گے. بہرحال تو ترکی نے آواز اٹھائی. اس زمانے میں کوئی خمینی ملون تھوڑی تھا کہ جو آواز اٹھاتا. اس زمانے میں جو بھی تھا اس نے آواز اٹھائی. بالکل. پھر اس کے بعد جتنے جو دوسرے عرب ممالک کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے آواز اٹھائی. ساری دنیا سے آواز اٹھ رہی, کیونکہ بات رسول کے مزار تک بھی آ گئی تھی کہ بھئی اگر قبر مسمار کرنی ہے تو خالی جنت البقیع کی تھوڑی ہوں گی. پھر تو روضے رسول جو بیت الشرف میں آپ کی قبر ہے وہ بھی مسمار ہوگی خدا نخواستہ, اور وہ گنبد بھی توڑا جائے گا. اللہ اکبر. بے شمار. ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ بہرحال ائمہ معصومین علیہ السلام اور جو سرکار ختمی مرتبت کا آخری لال ہے وہ ہے ضرور غیبت میں, لیکن رسول کا سلامت روضہ اس کی فتح کی علامت ہے. سبحان اللہ. بے شک. بھائی وہ روضہ کم از کم یہ گرا نہیں سکے. بالکل بالکل. اب یہ سلیمان ابن بلحید نے جو سوال لوگوں سے کیا اور جو سوال ترتیب کیا گیا وہ کتنا خطرناک سوال تھا. یہ سوال پہلے میں عربی بیرت اس کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کتاب سے میں اسکرین پر نہیں دکھا پاؤں گا, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغور اس عبارت کو سنیں, اور سننے کے بعد آپ اس کا ترجمہ بغور سنیں, پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے. بسم اللہ. یہ جو ہے آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. سلیمان بن بلحید, خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر, بے شمار لعنت ہو. بے شمار اس کے لعنت. سوال نامے کا عربی متن یہ تھا: ما قول علماء المدینہ المنورہ زادہم اللہ فہما و علما فل بنائے علی القبور. پہلے تو وہ لوگوں کو مسکا مار رہا ہے کہ وہ مدینہ اور مکہ کے جو مدینہ منورہ کے جو علماء ہیں خدا ان کے فہم اور علم میں اضافہ فرمائے. بڑی تعریف ان کی کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے فل بنائے علی القبور, کہ قبر کے اوپر کچھ تعمیر کرنے کے بارے میں یہ ان کا کیا قول ہے. واتخاذھا مساجد, اور وہاں اس کو چننا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. حل ہوا جائز او لا, کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ بَلْ مَمْنُوعٌ, اب دیکھیں سوال کر رہا ہے تو جواب بھی خود ہی دے رہا ہے. اور اگر یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ ممنوع ہے, اللہ اکبر. استغفر اللہ. جس سے باقاعدہ منع کیا گیا ہے, شدید طور پہ منع کیا گیا ہے. فَهَلْ يَجِبُ هَدَمَهَا,
تو کیا اس کو گرانا واجب نہیں ہے؟ استغفراللہ، اللہ اکبر، بے شمار لعنت مالون پر. ومنع الصلاۃ عندها، اور اس کے قریب نماز پڑھنے سے روکنا، کیا یہ واجب نہیں ہے؟ اللہ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ جنت البقیع کے مزار انہوں نے کیوں گرائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شمار لعنت. کیوں انہوں یہ وہاں نماز یا وہاں زیارت کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ کیوں نہیں کرنے دیتے یہ کام؟ اللہ اکبر، بے کیوں؟ شمار لعنت. اس لیے کہ یہ ملعون یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، املا پھر آگے کہا وَإِذَا كَانَ الْبَنَاءُ فِي مَسْئِلَةِ الْكَلْبَقِي فِي مَسْبِلَةٍ كَالْبَقِي وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنَى عَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ غَصْبٌ يَجِبُ رَفْعُهُ لَمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَمَنْعِهِمْ استحقاقهم ام لا. اب یہ وہابیوں نے جو، یہ تو میں نے ترجمہ کیا جو ابتدائی جملے تھے اہم، اب جو وہابیوں نے خود ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علماء مدینہ منورہ خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں خدا انہیں شیطان کی طرح ذلیل و رسوا فرمائے اور ان پر عذاب کو زیادہ سے زیادہ فرمائے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے یا گنبد بنانے اور انہیں مساجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے باشدت کے طور پر اس سے نہیں کی گئی ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے، یعنی ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے علاوہ بقیع کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارت کے موجود ہونے کی وجہ سے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں واقع ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی بہانہ کیا بنا رہے ہیں کہ چونکہ گنبد ہے اور وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جو بہت ساری جگہ وہ استعمال نہیں ہو سکتی، یعنی استغفراللہ، خدا کی لعنت ان پر، یعنی وہ وہاں پر ان قبروں میں دوسروں کو دفنانا بھی چاہتے تھے. اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو پر. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی فکر، یہ خود وہابیوں کا ترجمہ ہے. سعود کی نجیس اولاد پہ لعنت، بے شمار. ٹھیک ہے، کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں واقع استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام گنبد اور عمارت بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کرنے کے مترادف ہے. کیا لائے یہ؟ اللہ اکبر، اللہ کیا لائے یہ بہانہ؟ وقف کا. ٹھیک ہے، وقف کی جگہ ہے، وقف کی جگہ ہے، وقف کی جگہ ہے. خامنہ ملعون کے ملا پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری وقف کی جگہ ہے، ہم جس ملعون کو چاہیں پڑھائیں، خامنہ کے جس ملا کو چاہیں پڑھائیں، ہم چاہیں تو یہاں ماتم خون کا روک دیں. اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو مالونوں پر. جہاں پر ٹرسٹ میں وہ اپنے بندے داخل کر سکتے ہیں وہاں داخل کر دیتے ہیں، چاہے وہ اوقاف میں ان کے اوقاف میں ہو یا نہ ہو. لیکن جہاں پر ان سے ریلیٹڈ اوقاف ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ٹرسٹی بنا دیا. اب ٹرسٹی یہی بکواس کرے گا کہ بھئی یہ ہمارا ٹرسٹ ہے، ہماری مرضی، ہم جسے چاہیں بلائیں. بمبئی کے لوگ بالکل نہیں چاہتے کہ ملا عقیل الغربی جیسے بدعقیدہ لوگ یہاں بے شمار لعنت ہو، بالکل بالکل بے شک ہے کہ نہیں. لیکن اب آپ کو ٹرسٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہماری تو لیگل رائٹ ہے کہ ہم جسے چاہیں بلائیں. اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو. ان لٹیروں نے بے شمار لعنت ہو. حجاز کے ان وہابی لٹیروں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ وقف کی جگہ ہے اور اب حکومت ہماری ہے تو وقف کی ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہے. اللہ اکبر، تو لہٰذا ہم اس جگہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. بے شمار لہٰذا آپ بتائیں کیا یہ جائز ہے کہ جس کو استعمال نہ کر پا رہے ہیں وہ عمارت باقی رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شمار لعنت ہو. جس طرح وہابیوں نے وقف کے بہانے، ناصبیوں نے وقف کے بہانے جنت البقیع کا روزہ گرایا، اللہ اکبر، بے شمار. اسی طرح خمینی ملعون اور خامنہ ملعون کے ملا ساری دنیا کے ہر ملک کے ہر شہر کے ہر دیہات کی ہر مسجد اور ہر امام بارگاہ میں اپنے ٹرسٹیز اور ملا گھسا کر عقیدوں کی عمارت کو گرا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل، بے شمار لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو ملعونوں پر. ملا کس کا؟ خامنہ کا، ملعون کا. بالکل بے شمار. ٹرسٹی کس کا؟ خامنہ ملعون کا. اب آپ کیا کریں گے؟ تڑپ کے رہ جائیں گے. بھائی آپ کو اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے، آپ کو بزنس بھی دیکھنا ہے، آپ کو دوسرے کام بھی کرنا ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے عزاداروں، میرے نوجوان بھائیوں،
یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں بے شک، کہ بے ہم شک۔ مذاق میں نہیں کہتے بے ابی انتم و امی، کیا کہنے بے شک بے شک کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہائے 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 ہائے، بے شک ماں یا باپ بھی مولا کے راستے میں آئے تو اسے چھوڑ دو، بے شک بے شک بے شک بے شک بے بالکل ابی انتم و امی و نفسی، میرا نفس قربان۔ بے شک اب ہم جب مصیبت میں آنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار کہیں ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، یہ کیا کرتے ہیں؟ سوشل پریشر کریٹ کرتے ہیں۔ جی جی آپ نے سنا ہوگا ہندی میں، حالانکہ سنسکرت سے آیا، سام دام دند بھید، یہ they will try every trick in the book، بالکل ہر طرح سے یہ کوشش کریں گے بالکل، کہ آپ کو بالکل۔ دبا دیں، آپ کو خاموش کر دیں، آپ کو چپ کر دیں۔ اللہ اکبر، بے لیکن شمار عزادارو، ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے آہا۔ کہ بس ہم سینہ پیٹتے ہیں تو بس اب اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم یہ ماتم اس لیے کرتے کیا ہیں کہ کہنا یہ ہے؟ ہمارا ہاتھ ویسے تو ہمارے سینے پر پڑتا ہے، لیکن جا کے یہ ماتم ناسبی کے تماچے کی طرح لگتا کیا ہے۔ کہنے بے شک، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بالکل 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 بالکل۔ اب غور سے سنیے، اب غور سے سنیے، آہا اگر جنت البقی ہمارے لیے اہم ترین ہے کیونکہ وہ شہزادی اللہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی قبر و دیگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم کی قبر وہاں ہے، فرزند رسول، حضرت ام البنین کی قبر وہاں ہے، باب الحوائج کی ماں، بالکل دیگر عظیم ہستیوں کی قبریں وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، ازواج رسول کی قبر وہاں جو مطہرات ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو وفادار تھے اہل بیت سے وہ اصحاب بھی وہاں ہیں، کیا بات ہے، جیسے کیا ابن بات مزون، ہے۔ آہا ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی یہ سب ہیں، یہ سارے لوگ اگر ہم ان کے قبروں کو، ان کے مزارات کو، سب سے زیادہ شہزادی اور ان کے خاندان کے مزار کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جی۔ اور ہمیں بڑی تکلیف ہے، بڑا درد ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ مزار گرا دیے گئے۔ تو یاد رکھیے کہ شہزادی سب سے بڑی وکیلہ تھی ولایت۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام موجود ہے، امام مہدی اہل بیت علیہ السلام میں سے بے شک۔ اگر ولی امر موجود ہے، ولایت کا منصب ان کے پاس ہے، تو اگر شہزادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، میں جملہ مصائب میں کہہ رہا ہوں لیکن غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پسلیوں کا لہو ہائے 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 ہائے، اس ولایت کے کعبے کی بنیاد میں ہے، ہائے 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 ہائے۔ تو پھر شیعہ پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خامنہ ملعون کے ولایت کا دعویٰ کرنے کے باوجود خاموش رہے۔ بے شک بے شک بے شک، بے شمار لعنت ہو، بے شمار۔ مذاق نہیں چل رہا ہے، یہ دین اہل بیت ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا تمام شیعوں کی نظر میں، دیکھیے عبارت میں نے آپ کو سنا دی، میں ایک جملہ ابھی بہت اہم کہوں گا، بہت توجہ رکھیے گا، پہلے ترجمہ پورا کر دوں کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں یہ کام گنبد عمارت بنانا، وقف زمین کے حصے پر ناجائز قبضہ کرنے کے مترادف نہیں، یہاں تک میں نے پڑھا تھا۔ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ الٹی بات، خود مستحق بن بیٹھے، نجد کے لٹیرے، ترکیہ کے لٹیرے، بے شمار لانا دو، یہ سعود کی جو نجیس اولاد ہے، انہوں نے الٹی بات کر دی کہ یہ وقت کی جگہ ہے اور یہ استعمال نہیں ہو سکتی، تو ظلم ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم اسے گرا دیں گے۔ اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا ظلم شیعت میں آج سے 41 سال پہلے 1979 میں کیا خمینی ملعون نے، وہ سنیے آپ۔ یہ عمارتیں جو گرائی گئی، یہ روزے جو گرائے گئے، میں ہر شیعہ سے سوال کر رہا ہوں، جتنے مومنین مجھے سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، کہ یہ جو مزارات گرائے گئے، یہ آپ کی نظر میں، آپ کے عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ کعبے کا کعبہ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، یہ قبلے کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ یہ قبلہ اول کا بھی قبلہ ہے اور موجودہ قبلہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل بالکل۔ اگر ہیں، یہ کعبے کا بھی قبلہ ہے، یہ بیت مقدس کا بھی قبلہ ہے، یہ مسجد کوفہ کا بھی قبلہ ہے، یہ مسجدیں جتنی بھی پوری دنیا میں ان تمام مسجدوں کا بھی قبلہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ان کو گرایا گیا 1925 یا 26 میں، 1343 میں، یا پوری طرح سے 1344 میں، یعنی 1925 میں ابتدا کی گئی، 1926 میں مکمل گرا دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے
کہ اس کے بعد 41 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں. خمینی ملون نے بے شمار لعنت. جنت البقیع سے مائنڈ ڈائیورٹ کر کے یوم قدس کی بدعت شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شمار لعنت، بے شمار لعنت. اس سے پہلے وہاں شیعہ کسی وہ کہتے ہیں شیعہ عالم کی حکومت ہے، شیعہ عالم کی حکومت ہے. تو شیعہ عالم کی نظر میں سب سے اہم کیا ہے؟ جنت البقیع. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سے بھی اہم کیا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی خانہ کعبہ سے بھی اہم کیا ہے؟ کیا کہنے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کعبہ الہی ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہر کعبے تک آنے والے کو نجات نہیں ملے گی، کیا کہنے. لیکن جو اہل بیت تک آ گیا اس کو نجات مل جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. تو پھر آپ یہ غور کریں کہ ڈائیورٹ کیا گیا مائنڈ 1979 میں یوم قدس کی بدعت. یہ سیاسی بھائی جب برٹش کالونی ختم ہوئی، غور سے سنیے جملہ، برٹش کالونی جب ختم ہوئی تو یونائٹڈ نیشن کے حوالے انہوں نے کر دیا یہ معاملہ. یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں 46 47 48 میں مسئلہ چلتا رہا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک حصہ فلسطین کو دے دیا، ایک حصہ اسرائیل کو دے دیا. اور یہ کلیم اس فلسطینیوں کا ہے کہ اسرائیل کو جتنا حصہ دیا گیا تھا اس سے زیادہ اسرائیل نے لے لیا. لیکن ایمانداری سے مجھے بتائیے، میں خود ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو ہر وقت خامنہ کرتے ہیں، جو یوم قدس میں تو بڑے جوش و خروش سے نکلتے ہیں، لیکن عالمی پیمانے پہ یوم جنت البقیع اس جوش و خروش سے نہیں مناتے. اللہ اکبر. بے شمار کیوں نہیں مناتے؟ جناب سیدہ کی لعنت ہوگی ان لوگوں. بے شک بے شک بے شمار لعنت. بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹا سبیل میڈیا، یہ بھی میڈیا خامنہ ملون کا ہی میڈیا ہے. سبیل تو امام حسین کی سبیل ہوتی ہے. یہ کون سی سبیل ہے؟ یہ شیطان کی سبیل ہے جہاں خامنہ. کیا انہوں نے ایک امیج وہاں پر لگایا ہوا. کیا امیج ہے بھائی؟ یہ جن لوگوں نے روزے گرائے وہ مسجد نبی بھی گرانا چاہتے تھے خامنہ کے بیان. ارے یہ بتاؤ نا کہ اگر تم نے نہیں تعمیر کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہر ایک کو للکارتے ہو نا، اسرائیل کو للکارتے ہو، اس کو للکارتے ہو، تو مرگ بر سعودی کا نعرہ کیوں نہیں لگوایا؟ کہا گیا خامنہ کا نعرہ. کیوں نہیں خامنہ نے کہا کہ اگلی نماز ہم جنت البقیع میں پڑھیں گے قبر کے پاس؟ کہہ دیتا نا اگر واقعی میں علی والا ہوتا، واقعی میں جو شیر لولا شیر تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر شیر آپ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو کہاں مر گیا تھا یہ؟ جناب سیدہ کے قاتلوں کو عادل کہنے والا لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں سبیل میڈیا بنا کے. یہ میڈیا بنا کے اسٹریٹجی وہی ہے. ان پہ کیا کریں گے؟ علماء اپنے ٹائپ کے ملاؤں کو جمع کر کے کسی کو ڈرا کے دھمکا کے بیان لے کے اس کو دکھا دیں گے الٹا سیدھا. بڑے بڑے مراجے کے نام خامنہ کے ساتھ میں اس کا فوٹو بنا دیں گے تاکہ لگے گا کہ بھائی جو سبھی یہی کہہ رہے ہیں. اسی لیے رسول جانتے تھے کہ ایسے ناسبی اور ایسے ملون مقصر آئیں گے بے شمار جو ہمارے دین کو بدلیں گے. اس لیے آپ نے سلمان جیسی عظیم شخصیت کو جس کے بارے میں باب اللہ ہونے کی بھی حدیث ملتی ہے، کیا بات ہے، جناب ابو ذر جیسے جن کے سب سے زیادہ سچے ہونے کی بھی حدیث ملتی ہے، ان کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اگر سلمان اور ابو ذر ہو سکتے ہیں حجت تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رسول خدا نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا. آخری زمانے تک آدمی متوجہ رہے. بالکل بالکل بالکل. اور ہدایت کا راستہ صرف یہی دو جگہوں سے ملے گا، یہ یاد رکھے. ٹھیک ہے، آپ اگر متوجہ ہیں تو ذرا سوچئے کہ یہ لابی کیا کر رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیان دینے والے خامنہ ملعون پہ لعنت. بے شمار. شہزادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا مزار، مولا زین العابدین کا مزار، مولا باقر کا مزار، مولا صادق کا مزار، بی بی ام البنین کا مزار، دیگر عظیم شخصیتوں کا مزار ہمارے لیے بہت اہم ہے. مکہ میں جنت المعلی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار، شہزادی خدیجہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا مزار، احد کے میدان میں جناب حمزہ کا مزار. یہ سارے مزارات ہمارے لیے بہت اہم ہیں. سب سے زیادہ ان سارے مزارات کا قبلہ شہزادی کا مزار، شہزادی اور ان کے لال کا 3 معصوم اماموں کی جہاں قبر ہے، اس کے بارے میں یہ ملعون خامنائی، یہ خمینی،
ان لوگوں نے اس سے مائنڈ ڈائیورٹ کر بے دیا. شمار لعنت ہو ملعونوں پر. 41 سال ہو گئے اس ظلم کو. اگر یہ مائنڈ ڈائیورٹ نہیں کرتے اور گلوبل لیول پر حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد کہتے کہ ہمیں وہاں مزار بنانے دو, اس میں سارے مسلمانوں کا ساتھ لیا جا سکتا تھا, اس میں ہم ساتھ دیتے. کہ اس میٹر میں مزار بنانے کے معاملے میں جو مسلمان اہل بیت کو مانتا ہے اور مزارات کو مانتا ہے ان سے اتحاد ہم کرنے کو تیار ہو جاتے. کیا کیا گیا؟ مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے بیت مقدس. اچھا کیا جملہ, بڑا جملہ خمینی نے کہہ دیا. کیا جملہ کہا؟ تو ایک بالٹی پانی پھینکے تو اسرائیل بہ جائے گا. بھائی کئی ہزار بالٹی پانی پھینک چکے اسرائیل تو وہی ہے. بالکل ایک اینٹ بیت مقدس سے لا پائے. کیا کہنے ایک بالش اس کو پیچھے ہٹا پائے اسرائیل کو. جاہلوں, ملعونوں, بے شمار لعنت ہو. لوگوں کو اہل بیت کے دین سے دور کرنے والوں, خدا کی بے شمار لعنت ہو. استغفر اللہ. آپ ایجنٹ ہیں, آپ فلاں کے ایجنٹ ہیں, آپ استعمار کے ایجنٹ ہیں. اچھا, اور وہ تو امام ہیں, خمینی امام ہیں اور آپ ایجنٹ ہیں. اچھا, امام کس نے بنایا ان کو؟ اللہ نے تو 12 بنائے تھے, یہ شیطان نے بنایا تھا. قرآن میں 2 امام ہیں. ایک امام کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت, کیا کہنے. بالکل بالکل بالکل. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اور دوسرے جو ہیں امام بنے بیٹھے ہیں وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. بالکل. کس نے امام بنا دیا؟ بھائی نے, جنہیں یہی پتا نہیں کہ جنت البقیع پہ آواز اٹھائی جائے کہ بیت مقدس پہ. دوسرے, اگر وہ امام بننے کے بجائے غلام ہوتا تو اس کی وصیت ہوتی کہ مجھے مولا رضا کے روضے میں دفن. انہیں مولا کا روضہ ہی نصیب نہیں ہے. اگر غلام ہوتے تو کہتے کہ شہزادی کے مزار جو ہے بی بی معصومہ قم کا مزار, اس کے باہر جو بہت سے لوگوں نے اپنی قبریں بنائی کہ زیارت کرنے والا آئے جائے تو ہمارے اوپر سے چل کے جائے تاکہ ان کے ظاہر کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. اگر منکسر المزاج ہوتا. لیکن ان ملعونوں نے کیا کیا؟ سنیے سیاست کیا ہوتی ہے. جس طرح سعود کی نجس اولاد نے اپنے بڑے بڑے محل تعمیر کیے, اسی طرح ان ملعونوں نے شیعت کے پیسے سے, امام رضا کے پیسے سے, ایران میں معصومہ قم کے پیسے سے, شیعت کے پیسے سے, ان کے ابا دادا کی جاگیر تھوڑی تھی, اس پیسے سے کیا کیا انہوں نے؟ خمینی ملعون کا روزہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, کیا کہیں اسے؟ مزبلہ. کیا جملہ استعمال کیا. امام رضا سے بھی زیادہ بڑا بنایا. اللہ اکبر, اللہ شرم نہیں آتی. بے شمار. اور سال میں ایک مرتبہ, ہر سال وہاں بلاتے ہیں لوگوں کو, ناصبیوں کو بھی بلاتے ہیں, طالبان والوں کو بھی بلاتے ہیں, القاعدہ کو بھی بلاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. ساری ایکسٹریمسٹ لوگوں کو بلا کے رکھا ہے وہاں. یہ ہے وہ ملعون. ناصبی کی فکر اور مقصر کی فکر ایک ہی ہے, ایک ہی فکر ہے ان کی. توجہ ہٹاؤ. یہ مزارات ان ملعونوں نے گرائے. یہ جو فتویٰ میں نے آپ کی پیش کیا, اب جو انہوں نے جواب اس کا پیش کیا وہ مدینہ منورہ کے علماء نے جو جواب دیا وہ بھی ان کی, میں وہابیوں کی کتاب سے پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. سب کو دھمکا کے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے علماء سے بیان لے لیا. انہوں نے کیا کہا؟ اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ قبروں کے اوپر کچھ بھی تعمیر کرنا اجماعاً منع ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحت الاحادیث الواردہ فی منعہ, اور اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ صحت کے اعتبار سے درست ہیں اس کے منع کرنے کے بارے میں. ولہذا افتى کثیر من العلماء بے وجوم حدم ہی. اللہ اکبر, اللہ. اور کثیر علماء نے قبر کے اوپر تعمیر شدہ عمارت کے گرانے کا فتویٰ دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شمار لعنت. سمجھے خامنئی لوبی کیا کرتی ہے؟ بے شمار لانا. انہوں نے ویب سائٹ بنائی تدبیر.com. سارے ابتدا سے لے کر ابھی تک سارے شیعہ مراجع, سارے شیعہ علماء نے کہا خون مانا حرام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنے بڑے جھوٹے ملعون ہیں. بے شمار لعنت. بے شمار لانا. تو پھر ہم جیسے بہت سے لوگ عرب موجود تھے, ایرانی, خود ایرانیوں نے جواب دیا. جی بالکل. اور بتایا کہ بھائی یہ سارے فتوے ہی جھوٹے ہیں ان کے.
اور مراجع اور فقہا کے سامنے ہوتا رہا ماتم، خون بہایا جاتا رہا مولا حسین کی عزا میں. سب جھوٹ ہے. اتنے بڑے جھوٹے اور ملعون ہیں بے شمار لعنت ہو، بے شمار لعنت. جیسے یہ ملعون جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مولا کی ایک، آگے میں عبارت پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مستندین بحدیث عن علی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. انہوں نے ریز لکھا، آپ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. انہ قال لابی الحیاج. اب یہاں پہ روک دیتا ہوں اس بات کو. ابو الحیاج نام کا ایک صحابی ہے جس کی حدیث کو بیس بنایا کہ مولا علی نے ابو الحیاج کو کہا کہ ابو الحیاج ایسا کرو کہ تم جاؤ اور میں تم کو ایسے ہی مبعوث کرتا ہوں نعوذ باللہ جیسے رسول خدا نے مجھے مبعوث کیا تھا. کس بات کے لیے؟ 2 امر کے لیے. وہ لکھا ہے اللہ اتذا تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. کوئی تصویر نہ دیکھو مگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور کوئی قبر، اب مشرفن پہ بحث ہے، ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس کے لیے جنت البقیع کے حوالے سے ایک مجلس کافی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اگر مولا نے توفیق عنایت فرمائی اور درمیان میں خداوند عالم نے کرم فرمایا تو ہم کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، عربی کتب کے حوالے کے ساتھ، شیعہ کتب، وہابی کتب، ناسبی کتب، اور انشاءاللہ دلائل پیش کر کے ہم بتائیں گے کہ یہ ابی الحیاج کی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو بیان کی اس میں مشرف لفظ پر کیا بحث ہے. اور خاص طور سے یہاں پر جو اس حدیث کے سلسلے میں ہمارا سٹینڈ ہے وہ کیا ہے، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بسم اللہ کہ ان کا جو اس حدیث کا سب سے پہلا راوی ہے الوقی، اسی کے بارے میں خود ان کے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے کم 500 جھوٹی حدیثیں. یعنی اگر ایک آپ 10 اینٹیں کھڑی کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے پہلی اینٹ ہٹا لیجئے تو اب بچے گا کیا؟ کیا کہنے سبحان اللہ، ساری اینٹیں گر جائیں گی. بالکل بالکل. یعنی مولا تک بات منتہی ہوتی نہیں تو مولا نے ایسا کبھی فرمایا ہی کیا کہنے، بالکل بالکل، بے شک بے شک. یہیں پہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، سبحان اللہ. اور وہ واقعہ خطیب الامام قبلہ طاہر جلوی صاحب نے اکثر بیان کیا کرتے تھے وہ کہ ایک شخص تھا دیہاتی، اس سے ایک غیر نے آ کے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ تم کہ تم بڑی اہل بیت علیہ السلام سے تولا اور تبرہ کی ان کے دشمنوں پر باتیں کرتے ہو، لیکن تمہارے یہاں بھی فروع دین میں پہلے تو نماز ہے نا، اچھا تو پھر تم ان کو اس کو کیسے افضل قرار دیتے ہو کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب وہ 9واں اور 10واں ہے تولا اور تبرہ، یہ الگ بات ہے کہ یہ تفصیل جو ہے اس پہ بحث ہم کریں گے کہ کیا یہ ترتیب ائمہ نے دی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فروعات صرف 10 ہیں اور یہ ترتیب کیا ائمہ نے دی ہے؟ کیا کہنے، یہ بھی ایک بحث ہے علمی، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال مدرسوں میں چونکہ بچوں کو یاد رہتا ہے، لہٰذا کیا اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خم، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا، 10ویں تبرہ، یہ تو یاد رہنا. تو دیکھا بہرحال ابھی تم اگر ایسا کرو کہ تم 9 مانو 10واں جو تبرہ تم کرتے ہو نا، ہمارے جو جن کو ہم مانتے ہیں وہ غلط کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی تو 10واں اس کو ہٹا دو تو باقی تو قبول ہو ہی جائے گا نا. اور ہم وہ نہیں کرتے تو ہم تو جنت میں جائیں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اچھا تو اتفاق سے وہ اس وقت وہاں دیوار بنا رہا تھا، اس نے کہا اچھا ایک کام کرو ذرا 10 اینٹیں رکھو، ٹھیک ہے، سب سے اوپر کس کی اینٹ آئے گی؟ نماز کی، ٹھیک ہے. کیا کہنے، تو نیچے سے رکھتے ہوئے چلو تبرہ، تولا، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، ٹھیک ہے، کیا کہنے، زکات، حج، روزہ، نماز کی سب سے اوپر نماز ہے نا. ہاں تم نے کیا کہا؟ ہٹا دو وہ اینٹ تبرہ والی، لو ہٹا دیا ہم نے، سب گر گیا. کبھی کبھی سادہ سی چیزوں سے بھی جواب دیتے ہیں. کیا کہنے، بالکل بالکل. یہ الگ بات ہے کہ یہ جواب تو اس نے وہاں پر ایک دیہاتی کو سمجھانے کے لیے دیا. میں آپ کو ایک علمی جواب دیتا ہوں کہ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث ہے کہ نماز پڑھو ان قبلت قبلا ما سواہا، جی کہ نماز قبول ہوئی تو باقی سب چیزیں قبول ہوگی. میں آج تک یہ تلاش کر رہا ہوں کہ نماز قبول کاہے سے ہوگی. جو ذہن
العابدین تھا جو سید الساجدین تھا، کیا کہہ رہے اس نے کہا بے ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ نماز واہ قبول ہوگی ہماری ولایت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہمارے دشمنوں سے برات کرنے سے۔ کیا کہہ رہے؟ اب برات دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو آپ نے کہا بھائی ہم سے ان سے دور ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ان سے، اور ایک برات یہ ہوتی ہے کہ عملی طور پہ ان پہ لعنت کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جس سے برات کرتا ہے اسے خالی چھوڑتا نہیں، اس پہ لعنت کیا کہنے؟ واہ 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 بہرحال یہ بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار بہت سے مومنین کے جو سوالات آ رہے ہیں وہ ہم لیں گے ابھی، پہلے جو ہے ہم ذرا کچھ اور تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کیا کیا، معاملہ کس طرح سے انہوں نے کھیل بنایا ہے، ایک سیاسی کھیل، سعود کی اولاد نے ایک سیاسی کھیل کھیلا، اللہ اکبر، بے شمار اس سیاسی کھیل کو کھیلنے کے لیے کس کا استعمال کیا؟ علماء سوء کا۔ بے شمار لعنت، بھائی ہم ان کو نہیں مانتے عالم، لیکن وہ تو مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں اسے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پہلے ایک شخصیت تھی، یعنی یہ کام تو انہوں نے شروع کیا کب؟ 1342 میں، مگر 1342 میں تو یہ تو تھا ہی نہیں محمد بن عبد الوہاب، تو پھر یہ کیسے معاملہ یہاں تک پہنچا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، آپ ضرور گوگل پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جو یہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنائے گا نا بھائی آپ جو ہے آغا نے کہہ دیا بس آغا جانے اللہ جانے، اور آغا نے لے جا کے جہنم میں ڈال دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آغا اب میں چل رہا ہوں، اب آپ جانے، آپ کا کام ہے میں جا رہا ہوں، میں جہنم سے جا رہا ہوں باہر، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اندھی تقلید کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں، اور عقائد میں تو تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ احکام میں دیکھیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، احکام میں تقلید کی حدیث اور دوسری حدیث یاکم تقلید پر اختلاف ہے، اور عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں، تو یہ ملا اتنا زور و شور سے صرف تقلید پر ہی زور کیوں دیتا ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خمس جمع کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، ورنہ عالم کا کام یہ ہے کہ صحیح بات بتائے۔ بے شک بے شک۔ جیسے ہم نے ردا ردی نے جب یہ کہا کہ بھائی غم نہیں ہے، دسواں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ماتم نہیں کر سکتے، سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے عید کے دن، تو ہم نے یہی تو دستے ادب جوڑ کے گزارش کی تھی کہ بھائی حدیثیں ہی پڑھ لو، کر رہے ہو چوتھے امام کے خلاف بات کر رہے ہو، چوتھے امام ماتم کی بات کر رہے ہیں، پانچویں امام عید الفطر عید اضحیٰ میں غم کے تازہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ دو عید کا نام لے کر امام نے باقی ملاؤں کی سیاست اور بکواس کا بھی منہ توڑ جواب دے دیا۔ عید زہرا کیوں مناتے ہو؟ کیونکہ اس کا نام نہیں ہے غم تازہ ہونے کی حدیث میں۔ عید غدیر کیوں مناتے ہو؟ کیونکہ اس کا بھی نام نہیں۔ مگر ایک سوال جینوینلی اگر، لیکن 10ویں کا تو ذکر نہیں نا، غم تازہ ہونے کا ذکر ہے۔ ارے تو احمق کہ ابا یہ بتاؤ، جب عید کے دن ماتم کیا جائے گا اور 21 کو شہادت ہوئی ہے، تو جب بھی 30 کا چاند ہوگا تو 10واں تو بنے گا نا۔ بالکل۔ تو اگر کسی نے 10واں کہہ دیا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ جو خلقت کا مقصد ہے، جس کی ولایت، اس ذات کے ماتم کو تم اتنا ہلکا بنا رہے ہو کہ اگر 10ویں سے منسوب کر دیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ہمارا مذہب، مقصروں کی فکر دیکھیے کیسے سیم ہے۔ ہمارے فقہ میں اور ان کی فکر میں کیا فرق ہے؟ ہماری فکر میں ان کی فکر میں، ہماری فقہ میں ان کی فقہ میں کیا فرق ہے؟ وہابی یہ کہتے ہیں کہ جو رسول نے کیا ہے صرف وہی کر سکتے ہو۔ اب اگر بہت سی باتیں ہم تک نہیں پہنچی جو رسول نے کی تھی مگر ہم تک نہیں پہنچی تو آپ نہیں کر سکتے وہ۔ تو شروع میں تو اتنی مصیبت پڑ گئی ان کو کہ باقاعدہ انہی کے آدمی ٹیلی فون آنے کے بعد ان لوگوں نے سارے ٹیلی فون کے وائر اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیے، کیونکہ پہلے اوور ہیڈ وائر ہوتے تھے جب نیا ٹیلی فون آیا تھا، اور کہا کہ یہ رسول نے استعمال نہیں کیا لہٰذا یہ بدعت ہے۔ جب گاڑیاں آئی تو گاڑیاں انہوں نے توڑ پھوڑ ڈالی اور کہا کہ رسول تو اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، خچر پہ چلتے تھے، گدھے پہ چلتے تھے، یہ گاڑیاں بدعت ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں ان کو سمجھانا بجھانا پڑا کہ بھائی معاملہ یہ نہیں ہے، درست ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ ہماری فکر یہ کہتی ہے کلو شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے جائز ہے
جب تک کہ اس کی نہیں ثابت نہ ہو. بے شک بے تو ہمارے یہاں ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. گاڑی آئی تو کوئی بات نہیں, امام نے سواری سے منع نہیں کیا. پلین آیا تو کوئی مسئلہ نہیں, امام نے منع نہیں کیا. اسپیس جیٹ آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں. فاسٹ ٹرینز آ جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی ٹیلی پورٹیشن سے یہاں سے وہاں جانے لگے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بھائی ٹیکنالوجی آتی جائے جب تک وہ حرام اصول جو ائمہ نے بتائے ہیں, وہ چیزیں جن سے ائمہ نے منع کیا ہے, جب تک وہ اس میں شامل نہ ہوں تب تک کچھ بھی حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہہ رہا ہے سہانا بات لینا کیسا ہے, تو وہ کوئی کہے سہانا بات کیا ہوتا ہے, کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں ہے, تو مت لو حرام ہے. استغفر اللہ. کہیں گے نہانا ہے نا, غسل ہے, سہانا غسل کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے, کوئی بات نہیں. مگر اس میں ہوتا کیا ہے, تو کہا بھاپ لی جاتی ہے, اسٹیم بات, ٹھیک ہے, اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا نہیں, وہ ایسی اسٹیم ہوتی ہے کہ جس میں نشہ ہوتا ہے. بھائی ایسے بھی بات ہوتے ہیں. اب مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے, آپ ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی اسی اسٹیم میں جہاں سے اسٹیم بنتی ہے تو اس میں جو لکوڈ ڈالتے ہیں وہ اس لکوڈ میں نشے آور چیز ڈال دیتے ہیں. اب وہ اسٹیم جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے مسامات سے ہو کے بدن میں جاتی ہے, دماغ کی رگوں تک جا کے تھوڑا بہت انسان کو منشیات کھا کے جو ہوتا ہے ویسا ہلکا سا نشہ اسے ہوتا ہے. اب یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا کرے گا شیعہ فقی, کیا کرے گا؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اور آپ کو سوانا غسل اور یہ وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے نشے کے بارے میں کہہ دیا ہے کل مسکرن حرام, ہر نشہ کرنے والی شے حرام ہے. آپ کو چاہے سوانا بات کے ذریعے آئے, چاہے کھا کے آئے, چاہے پی کے آئے, چاہے انجیکشن کے ذریعے آئے, چاہے کل کسی اور ذریعے سے آ جائے. بالکل کہ بھائی آپ ایسے روم میں چلے گئے تو الیکٹرانک ویوز ایسی نکالی گئی ہیں کہ جس میں نشہ ہوتا ہے. مثلا جو سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتی ہے. برین ویوز نکال دی انہوں نے کہ وہ آپ کو نشے آور اشیاء کی طرح آپ کے برین پہ اثر کرتی ہیں. تو کیا ہوگا؟ ارے بالکل ہوگا. اصول امام نے دیا ہے اور 8ویں امام نے بتا دیا ہے, علینا القاء الاصول وعلیکم التفریق. اصول دین کے دینا ہمارا کام ہے, اس سے فرا نکالنا تمہارا کام ہے. بالکل عقل میں آنے والی بات ہے, بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی رضا رضوی کو کیا یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں دسواں نہیں منایا جا سکتا تو لفظ نہیں کے لیے ان کو عربی میں نون ہا یہ دکھانا پڑے گا, یا میم نون عین منع دکھانا پڑے گا, یا میم میم نون واو عین ممنوع دکھانا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہ فقیہ ہے ہی نہیں. تو پہلے تو بتائیں کہ کس فقیہ نے یہ کہا کہ دسواں منانا ممنوع ہے, پھر ہم اس فقیہ سے بات کریں گے. آپ کیسے فقیہ سے بات کریں گے؟ آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ آپ بڑے شیعہ ہیں کہ خمینی بڑے شیعہ ہیں؟ ہم نے کہا وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو اپنے کو امام کہے. تو بھائی ہم پوچھیں گے نا ان سے کہ آپ نے کس حدیث کی بنیاد پہ کہہ دیا. زبردستی کی بحثیں چھیڑے ہوئے ہیں. شطرنج جائز ہو گیا, اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے. یہ ملون نہ محرم کے نطفے سے ناجائز اولادیں پیدا کروا رہا ہے خامنہ ملون. ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں ناجائز اولادیں. آپ بتائیں تو یہ فسادی لوگ پھیلائیں گی نا, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے ان کی. ولایت لفظ مخصوص ہے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اہل بیت کے لیے. ولایت کا منصب نو ولی بنائے پھر رہے, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کہ نہیں بھائی ان کو ولی نہیں بول سکتے, کچھ نہیں بول سکتے. ارے ہم تو ان کے تھوڑی وکیل ہیں. بعض مولائی ملا کی وکالت میں مرے جا رہے ہیں اور ان کو اتنی عقل نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پھر جو امام نے کہا ہے کہ ہمارے غم میں غم منا اور ہماری خوشی میں خوشی. ارے بھائی وہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام چوتھے امام نے کہا ہے ماتم ہے ہماری عید, تو آپ بھی ماتم کیجئے. کیا کہنے, بالکل. تو پھر عید زہرا میں کیا کریں؟ اور ادھر تو عید زہرا کا نام ہی کہاں لیا. عید الفطر اور عید اضحیٰ کی بات ہو رہی ہے نا. اگر معصوموں نے کہا ہوتا عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ باقی عیدیں بھی نام لے لیا ہوتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اگر اختلافی ہے ان دو عیدوں میں تو خطبہ نماز عید اگر اختلافی ہے کوئی چیز تو نماز عید کہ یہ صرف امام معصوم پڑھا سکتا ہے. اس میں حدیثوں میں تعارض ہے, اس پہ ریسرچ کرو, اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کر رہا.
اور جو ہماری خلقت کا مقصد ہے اور پوری شریعت کے عوض مانگا ہی ہم سے مودت گئی ہے. اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام کا غم تازہ ہو رہا ہے تو ہمارا بھی غم تازہ ہونا چاہیے. اب انہیں کالا نہیں پہن سکتے, کہاں لکھا ہے کالا نہیں پہن سکتے غم تازہ ہونے میں؟ اہل بیت کا غم تازہ ہونے میں کیا کرتے ہو؟ پیلا پہنتے ہو. اگر تم اہل بیت کا غم میں پیلا پہنتے ہو, پیلا پہنتے رہو. کیا بات, بالکل. اہل بیت کے حزن میں کیا پہنتے ہو؟ بچیا بچے سے پوچھو بیٹا اہل بیت کے غم میں کیا پہنتے ہیں, تو توتلی زبان میں کہے گا تالا. تو ہم تو کالا پہن لیں گے, تم اپنے دماغ پر تالا لگا لیں. عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. ہم آپ کو یہ سب مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسٹریٹجی دیکھیے کیا اپنا رہے ہیں. بالکل بالکل گلوبل شخصیت ہے. کون سی شخصیت گلوبل ہے؟ فلاں اتنے سارے جو ہمارے مرد ہیں وہ سب گلوبل شخصیت ہے. خامنہ ملعون کو بھی گلوبل شخصیت بنا دیا. اب وہ جو کہیں گے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. یہ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے جو ان خبیثوں نے, ناسبیوں نے اپنائی. بالکل بالکل. کہ سلیمان بن بلہیت کو قاضی القضات بنا دیا, چیف اسکالر, چیف جج, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا چیف جج. آپ اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے. اور بھی قاضی القضات اسلامی نام. اب جناب وہ جا کے جب سے لے رہے اور وہاں سے تلوار لے کے 4 آدمی الگ پہنچے ہوئے. ہاں آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں بھائی نہیں بھائی قبروں کے بارے میں تو کچھ. ہاں بالکل بالکل ختم, گرا دیے مزہ. اللہ اکبر, بے شمار لانا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ شیعوں میں اتنے سال سے 41 سال سے جھوٹے سیاسی انقلاب کو اسلامی امام زمانہ کا انقلاب بنا کر پیش کرنے والے ملعون خمینی اور خامنہی نے کیا شیعت کو نقصان پہنچایا؟ بے شمار لانا تو ملعونوں پر. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ان ملعونوں سے. آپ کھل کے کہیے ہم سچے فقہا کا, سچے علماء کا احترام کرتے ہیں. جو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیان دینے والے خمینی خامنہ ملعون پہ لعنت. تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ مستقل سن رہے ہیں اور جو کوشچنز آئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ بھی لوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ, جن لوگوں نے 1342 میں غاصبانہ قبضہ کیا ہجری, اور 1343 یا 1344 میں انہوں نے منہدم کر دیا جنت زمین. بے شمار لانا تو ملعونوں پر. خدا کی قسم, اس سے بڑا کوئی بلیک ڈے, گلوبل بلیک ڈے ہو سکتا تھا؟ یوم جنت البقیع شیعہ دن ہونا چاہیے تھا. تو پھر خمینی کی یہ جو بدعت ہے یوم القدس کی, یہ آئی کہاں سے؟ ہاں کہاں سے آئی؟ یاسر عرفات جو دن منا رہا تھا وہ خمینی کیوں منا رہا ہے؟ کیا کہنے, بالکل. یزید کی فتح کا جشن منانے والے فلسطینی اللہ اکبر جو قدس ڈے منا رہے تھے, وہ تو کیوں منا رہا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج بھی آپ کو لائیو مل جائے گا, آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے, آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے. صدام کے مرنے کے بعد صدام کے نام پہ جو شیعوں کا قاتل اور امام کے روزے پہ حملہ کرنے والا تھا, اللہ اکبر, بے شمار لعنت ملعون پر. اس کے نام کے چوراہے بنے, وہاں اس کے بڑے بڑے مجسمے لگے ہوئے. اللہ اکبر, بے شمار. ایسے لوگوں کے لیے ارے وہ بچہ مارا گیا, وہ قتل کیے وہ, اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی ایک ایک فرد شہید کر دیا, ہزارات شہید کر دیے گئے. سب سے تم نے ڈائیورٹ کر دیا. ان دونوں کی فکریں ایک ہی ہیں, ان دونوں سے بچ کے رہے, ان سے بھی بچ کے, ناصبیوں سے بھی, اور خمینی خامنہی جیسے ملعون مقصر. اب سنیے بے شمار لعنت کہ یہ تھا کون؟ محمد ابن عبد الوہاب. اور یہ وہابیت کیا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب یہ جو شخص ہے, یہ پیدا ہوا بعض لوگوں کے مطابق اسی سال جس سال علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا سال ملتا ہے وفات کا, 1111 ہجری. جی. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 4 سال بعد 1115 ہجری میں پیدا ہوا محمد ابن عبد الوہاب. اوینا نامی ایک چھوٹے سے دیہات میں پیدا ہوا. یہ قرہ ملا کے قریب ایک شہر ہے, اس کے قریب یہ پیدا ہوا. اس کا باپ جو تھا وہ حنبلی عالم تھا, وہ بھی اپنے علاقے کا قاضی تھا. کئی گاؤں کا اور شہروں کا ملا کے جو ان کا کوٹ تھا وہاں کا قاضی تھا. حنبلی تھا, حنبلی مسلک سے تھا. یہ جب پیدا ہوا تو اب یہ کیسے پیدا ہوا یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی اس نے مزارات کے خلاف بولنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ولد الحیض ہوگا یا ولد الزنا. کیا کہنے, بے شک,
بغض اہل بیت میں بولنے کے لیے ہمارے پاس مسلم حدیث موجود ہے کہ جو بغض اہل بیت رکھتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ولد الحیض ہوگا یا ولد الزنا ہوگا. بالکل. اب ظاہری طور پہ جو اس کا باپ تھا تو اس کے باپ نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا. اس نے اپنے باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے, تو یہ قبریں غلط ہیں, تو یہ مزارات غلط ہیں, اور زیادہ تر جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ سب رسم و رواج ہے, سب حرام ہے, یہ سب بدعت ہے. اچھا خالی حرام بدعت نہیں ہے, یہ شرک ہے, اور جو ایسا کرے وہ واجب القتل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شمار کس کا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ ہے ابن تیمیہ کا, جو 6th اور 7th سینچری میں تھا. 7th سینچری کی ابتدا میں مر گیا. 108 سال زندہ رہا. شیطان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بے شمار. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خامنہ ہی اگر غلط ہوتے تو اتنی لمبی عمر میں اتنے صحت مند کیسے ہوتے, ایسے ہی جیسے ابن تیمیہ تھا. بے آپ کو پتا ہے خود محمد ابن عبد الوہاب, سبحان اللہ. یہ پیدا ہوا 1115 میں, مرا کب؟ 1206 میں. کتنے سال عمر ہو گئے اس کی؟ 94 ایئرس. 100 سال کا نہیں ہوا نا. بالکل بالکل. کتنے سال ایج ہوئی اس کی؟ 90. ہاں کتنے سال ہوئی بتائیے آپ؟ 94 ایئرس. کتنے سال ہوئی ایج؟ جی 1115 میں ہاں ہاں ہوا اور 1206 میں 91 ایئرس. 91 ایئرس, 91 سال کا ہو کے مرا. اندازہ لگا لیں آپ. 1115 ہجری سے لے کر 1206 ہجری تک. جی اس میں اتنے کیا کیا خرافات کی سنی ہے. یہ پیدا ہوا چھوٹے سے شہر میں, علاقے میں. اس کے بعد یہ جانا چاہ رہا تھا شام, راستے میں یہاں وہاں مختلف بستیوں اور آبادیوں سے ہوتا ہوا چلا. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہنچا یہ, تو وہاں پر اس نے اپنے نظریات جب بیان کرنا شروع کیے تو لوگوں نے اس کو کوٹنا شروع کیا اور اسے شہر سے نکال دیا. جب اس کو نکالا تو پھر یہ شام کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن پیسہ نہیں تھا اس کے پاس. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے, میں وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا زبیر نامی, اس شہر کی طرف جاتا ہوں میں. جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں تاریخ لکھتی ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مر جاتا, مگر عالم کے لباس میں دیکھ کر زبیر نامی بستی کا, علاقے کا جو شخص تھا, اس نے کہا ارے بھائی یہ کوئی عالم ہے, مرنے والا ہے بالکل. وہ اپنی سواری سے اترا اور اپنا کھانا پینا اس کو دیا, تب یہ زندہ بچا. کاش کہ وہاں مر گیا ہوتا. بالکل. تو آج یہ وہابیت نہ پھیلا پاتا. آگے آپ سنیے اس نے کیا کیا کیا. اسی طرح سے آپ جو سوچ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے عزاداری کے خلاف بولتے ہیں, لیکن چلے ان کا گھر تو چل رہا ہے, بچے تو ان کے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ اس سے پل رہے ہیں. ارے کوئی بات نہیں, انہوں نے کہہ دیا عزاداری میں خون مت بہاؤ, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب قاسم کی مہندی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بہرحال عالم ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, انہوں نے وہ بھی کہہ دیا عالم ہے. ظالم کو بعد میں مارنا, دین بدلنے والے عالم کو پہلے مارنا. مارنے سے مراد غیبت امام میں کسی کو جان سے مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مارنے سے مراد اپنے علاقے سے نکال باہر کرو. جیسے بہت سی بستیوں نے جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو نکال باہر کیا, وہ بچ گئی جی اس کی نجاستوں سے. اب یہ وہاں سے ہوتے ہواتے, مختلف علاقوں سے ہوتے ہواتے یہ پہنچ گیا ایسے علاقے میں درعیہ. لمبا سفر ہے اس کا, انشاءاللہ اس پہ جب ڈیٹیل کریں گے تب ہم. درعیہ نامی علاقے میں جب یہ پہنچا اپنے باپ کے مرنے کے بعد, تو درعیہ میں محمد ابن سعود تھا. یہ تھا حجاز کا لٹیرا. بعض لوگوں نے اس کو, ظاہر بعد میں تاریخ بدلی گئی ہے, پرانی کتابیں بھی پھر سے چھپ گئی ہیں, ریپرنٹ ہو گئی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بڑا شریف بڑا نیک آدمی تھا, وہ غریب آدمی تھا. اور اکثر لوگوں نے کہا بھائی یہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا, صحرائی لٹیرا تھا, بدوؤں میں سے تھا. ایک واقعہ لیا کہ نہیں بھائی وہ گیا اور ملاقات کی, اور اس کو بڑا انہوں نے عالم دیکھ کے بڑا اس کو جگہ دی اور وہ کیا, پھر یہ نماز پڑھانے لگا ہوا. دوسرے میں یہ ہے کہ یہ لٹیرا تھا, ڈکیت تھا, اس کو پکڑ لیا, صحرا میں پکڑ لیا. کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا میں دریا جا رہا ہوں. ہم بھی دریا جا رہے ہیں, اور باندھ دیا پکڑ کے. کہا جتنا سادو سامان ہے, اس نے بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جو ہے رات میں شراب کے نشے میں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی کہانی سنا. مجھے کہانی وانی آتی نہیں ہے. کہا کچھ بھی سنا جو بھی آتا ہے. تو اس نے کہا کہ تو مسلمان ہے؟
تو بولے ہاں میں مسلمان ہوں. شراب کیسے پیتا ہے؟ بولے اب تو کیا مجھے درد دے گا؟ ادھر بہت ماروں گا، جان سے مار دوں گا تجھے. خنجر نکال لیا اس نے. تو اس نے کہا اچھا جانے دے، چھوڑ. اب میں تجھے جو بتاتا ہوں، جو تو شراب اگر دیگر چیزیں ہوں تو بات کی بات ہے، تو اگر مسلمان ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. خیر اس نے پھر اپنے نظریات اس کو بتانا شروع کیے. اب یہاں پر اس لٹیرے کا دماغ چلنا شروع ہوا کہ یہ نظریات بیان کرتے کرتے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی، یہ بھی ایک نمبر کا ملعون تھا، بے شمار لعنت، جو مزارات وغیرہ کے منہدم ہونے کی بات کرتا تھا. اس نے یہ کہا کہ ایسے جو لوگ ان قبروں پہ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شرک کرتے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں. استغفر اللہ. اس لٹیرے نے سوچا اسی دوران کہ ہر قافلے کو لوٹنے سے بہتر ہے کہ جو اس کی تھیری ہے عقیدے والی یہ لے لو. اب چاہے اس نے وہ لٹیرا تھا وہاں پہ سنی، یا جب یہ شہر میں آیا اور شہر میں آ کے مسجد میں جب اس نے نظریات بیان کیے تب اس نے سوچا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تاریخ میں کیا اصل بات ہے. لیکن سعود کے بیٹے محمد بن سعود کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ بات ایسی ہے کہ اس کے ذریعے میں پورے حجاز پہ حکومت کر سکتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخ چلی کے خواب کی طرح اس نے خواب دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو زبردست نظریہ ہے، سارا مال ان کا جائز ہو جائے گا میرے لیے، کیا کرنا ہے، خالی مزاراتی تو گرانے ہیں. ویسے بھی ملعون آدمی تھا، ویسے بھی پتہ نہیں کس کی اولاد تھا. بے شمار لعنت. ظاہری طور پہ سعود کی اولاد تھا ورنہ پتہ نہیں کس کی اولاد تھا. بے شمار اب جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سب سے پہلے تو اس نے دریا میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کے درد سنائے اور لوگوں سے کہا دریا والو تمہاری دلدری کے دن دور ہو جائیں گے، غربت ختم ہو جائے گی، تمہاری افلاس مٹ جائے گی، اللہ تم کو نوازے گا. اب یہ اللہ اللہ کرنے لگا اور اس نے کہا کہ آؤ چلو ہم ایک فوج بناتے ہیں. اور فوج بنانے کے بعد آس پاس کے جتنے بستی والے ہیں اسے پتا تھا کہ جب یہ جا کے لوگوں سے کہے گا کہ بھائی یہ تم جو مزارات تم نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ قبریں تم نے بنائی ہوئی ہیں یہ سب جو ہے تم ان کے پاس مت جاؤ، یہ سب حرام ہے، یہ سب گنبد سب توڑو تم، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مخالفت کریں گے. جب مخالفت کریں گے تو اس کے پاس حملہ کرنے کا مذہبی جواز آ جائے گا. بے شمار. پھر یہ حملہ کر کے مذہبی جواز آئے گا، قتل بھی کر دے گا اور ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لے گا اور یہ اس کی بنیاد پر اس علاقے پر قابض بھی ہو جائے گا، کیونکہ پھر بوڑھوں کو بھی قتل کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس کی نظر میں ایسا شرک ہے کہ جس میں وہ مرتد ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، واجب القتل ہو چکے ہیں. اور ایسی برائی ہے کہ جس میں بچے بھی مارے جا سکتے ہیں، عورتیں بھی ماری جا سکتی ہیں، مال و اسباب بھی لوٹا جا سکتا ہے. مورخ کہتے ہیں کہ درعیہ کے لوگوں کے درمیان جب میں نے سفر کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں بھوک تھی، افلاس تھی. لیکن جب میں کچھ برسوں کے بعد محمد ابن عبد الوہاب کے آنے کے بعد گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بازار سونے اور چاندی سے سجے ہوئے ہیں. ایک طرف مردوں کی قطار ہے، ایک طرف حجاب میں عورتوں کی قطار ہے. اچھا حجاب وغیرہ بڑا خیال رکھتے تھے تاکہ مذہبی رنگ اچھے سے دیا جا سکے. کس کی طرح؟ مقصرین کی لابی کی طرح، اس کی طرح خامنۂ ملعون کی طرح. جب آپ کو اعتراض کریں گے تو کہیں گے ارے وہ بڑے عالم ہیں، آپ کیسے ان کو بول سکتے ہیں؟ آپ انجینئر اپنی جگہ، ڈاکٹر نے اپنی جگہ، لوئر اپنی جگہ، جج اپنی جگہ، کاروباری شخصیت اپنی جگہ. وہ تو مذہبی بات کہہ رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں. آپ کیا جانیں؟ دین کا لبادہ اوڑھ کر جس طرح سے غدیر کے منکروں کے درمیان محمد بن عبد الوہاب کی آئیڈیالوجی کو، جو اصل میں ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی کی آئیڈیالوجی تھی، جس طرح انہوں نے علماء کے لباس میں پھیلائی اور ہر مسجد میں اپنے ملا بٹھا دیے بے شمار اور اپنے نظریات بیان کرنا شروع کر دیے، بے شمار حملہ کرنا شروع کر دیا. اور ایزی منی کا ایک طریقہ مل گیا کہ بس سعود کی اولاد کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی فوج میں شامل ہو جاؤ یا عالم بن جاؤ اور ان کے نظریات کی تبلیغ کرنے لگو. سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی، دولت ہی دولت، دن رات مسلم توڑتے رہو. یہی کام کیا تھا. خدا کی قسم یہی کام کیا خامنۂ ملعون کی لوگ. دلی کے خواب میں چچڑے تھے، جیسے ہی شاہ کو ٹوپل کرنے کے بعد حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. میں اس سیاست میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ٹوپل کیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے خمینی جہاں جہاں جن جن جگہوں پہ یہ گئے تھے
ان کا اسلام سے کیا تعلق تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل وہ ڈیلیکیٹ ٹاپکس ہیں، بالکل، میں انشاءاللہ اس کو ضرور تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے ملاؤں کو، بھائی ایک پورا ملک کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ بھی نیچرل ریسورسز سے انرچڈ ملک، وہ بھی ایسا ملک کہ کویت کی ٹکر کی یا اس سے بعض اوقات زیادہ اس کی کرنسی کی ویلیو، عرب ممالک کے کرنسی سے زیادہ ویلیو رکھنے والی ایران کی کرنسی، کویت، قطر، دیگر مسقط وغیرہ اور دیگر ممالک جہاں آئل پروڈیوس ہوتا ہے، یوروپ، یو کے، امریکن ڈالر سے زیادہ قیمت رکھنے والی کرنسی تھی. یہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ملک. جب ان کے ہاتھ میں آ گیا تو اب ان دین کے چوروں نے، خمینی نے خود امام بن کر ایسے ہی لوگوں کی بیعت لینا شروع کی جیسے تاریخ بتاتی ہے کہ سعود کی اولاد نے خالی اس کے نظریات نہیں پیش کیے محمد ابن عبد الوہاب کے، اس کی بیعت لینا شروع کی کہ بھائی تم ان کے ہاتھ میں بیعت کرو، کہ اللہ کی طرف سے مجدد بن کے آئے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئے لفظ مجدد خمینی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ مجدد محمد بن عبد الوہاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ان میں وہابی ہے یا ہم میں وہابی؟ بالکل صحیح فرمایا. اینالائز کیجئے، سوچئے، غور و فکر کرنے کا نام شیعت ہے، جاہل رہنے کا نام شیعت نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ جیسے انہوں نے ملاؤں کو بھر دیا، ویسے ہی خمینی ملعون نے اور خامنہی ملعون نے مستقل 41 سال سے لوگوں کے پیٹ بھر دیے حرام مال سے کہ ان کی نہ حدیث سمجھ میں آئے نہ آیت سمجھ میں آئے. اسی لیے میں نے اپنے ایپیسوڈ میں جو کہا تھا کہ اگر ملا رضا رضوی اگر یہ واقعی میں جیسا لوگ کہنا مولائی ہیں تو اس کی سب سے پہلی دلیل تو دینا ہم کو. خامنہی ملعون نے جو ولایت کا دعویٰ کیا ہے اس کی مخالفت میں بیان دے کر، کیا بات ہے، بہت بڑے عزادار ہیں، بہت بڑے عزادار ہیں. تو یہ خامنہی ملعون نے جو عزاداری میں خون بہانے کے خلاف فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف بات کرے نا. اگر بڑے مولائی ہیں تو تشہد میں علی ولی اللہ کے خلاف بکواس کیوں کرتے ہیں؟ خلاف نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ بہت اکثریت منع کرتی ہے، کچھ اجازت دیتے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کچھ اجازت دیتے ہیں، اس میں بھی جو بڑے وہ نہیں دیتے، وہ فلاں سیکنڈ نمبر کا مرجع بنایا کہ اس کو پیش کر رہے ہیں. ویسے بھی وہ 2 نمبر کا ہی تو ہے. سمجھنے والے تھے سمجھ گئے. 2 نمبری مرجع ہمارے نزدیک اس کو 2 نمبر کا بہت بڑا مرجع بنا کے پیش کر رہے ہیں. خامنہی کو کیوں پیش کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کون سے مولائی ہوئے؟ اور سارے مولائی سے میرا سوال ہے کہ کیا تم ملا رضا رضوی کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے ذرا سی تبرہ کی کلپس پڑھی، وہ تو شیعہ عقیدہ ہے. بالکل یعنی اب یہ دن آ گیا ہے کہ کوئی شیعہ عقیدہ ممبر سے بیان کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا تو یہ بھی بڑے مولائی ہے. اگر وہ شیعہ عقیدہ ہے کہیں نہ کہیں تو بیان ہو ہی جائے گا نا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن خامنہی آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ اس کے ذریعے چیک کر لیجئے کہ یہ اس کا ماننے والا ہے، اس کی مخالف. بہت سے لوگ مجبوری کی بنا پر کھل کر نہیں خلاف بول پاتے کیونکہ ان ملعونوں نے جیسا ماحول، جو سملیرٹی میں بتا رہا ہوں، میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں، جیسا ماحول سعود کی اولاد نے پیدا کیا قتل و غارت گیری کے ذریعے ڈرا کے دھمکا کے ملاؤں سے، ویسے ہی ماحول خامنہی ملعون کے لوگوں نے پیدا کیا. جب میرے خلاف بول پاتے، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، تو سارے ملا مل کے اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنے اپنے ڈربوں میں اور اپنی اپنی بلوں میں گھس کے کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے WF6 کے فلاں. وہ تو دوسرا نام لیتے ہیں مگر میں ان کو WF6 ایجنٹ کہتا ہوں. بالکل ایجنسیز کا نام لیتے ہیں، ایجنٹ ہے فلاں استعماری طاقتوں میں، پتہ نہیں کیا. ارے بھائی استعماری طاقتوں کا آدمی آیت سے استدلال کرے گا آپ کے خلاف، حدیث بیان کرے گا تو بہت آسان ہے پھر تو آپ کے لیے. آپ فوراً آیت اور حدیث سے جواب دے دیں، بات ختم. بالکل کہ کوئی کتنا لاکھ ایجنٹ بنتا. کیا شیعت اتنی کمزور ہے کہ جواب ہی نہیں بن پڑتا خامنہی کے ملاؤں سے؟ اگر یہ حق پر ہے تو کیا جواب نہ دے پانا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعت تو حق پر ہے، خامنہیت شیطان کا راستہ ہے. ہم شیعوں میں محمد بن عبد الوہاب کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. جتنے ملا حرام کا کھا رہے ہیں، یہ چاہے کراچی کا شہنشاہ نقلی ہو، چاہے یہ کفن چور
حسن ظفر نام ہے جس کا، نقلی ہو، یہ بھی نقلی بنا گھومتا ہے، نقلی ہو، ہے فالتو بکواس دنیا کی عزاداروں کے خلاف، نیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ایک ماتم کی کلپ انہوں نے دکھائی کہ کچھ خواتین زنجیر کا ماتم کر رہی ہیں اور میوزک بھی بج رہی ہے ساتھ میں، اور بیک گراؤنڈ میں نوحہ ٹائپ کا بھی کچھ چل رہا ہے اور ماتم کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ زمانہ ہے، پاکستان میں بھی آنے والا، انڈیا میں آنے والا۔ ہم نے کہا لیکن اوریجنلی یہ کہاں کی کلپ ہے؟ اوریجنلی کہاں کی کلپ ہے؟ تو پتا چلا اوریجنلی وہ ایران کی کلپ ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ نہیں عراق کی نہیں، عربی بھی نہ ہوا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے عراق کی مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو زنجیر کر رہی ہیں، وہ زنجیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خامنہی والی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لوگ کیسے؟ ہم نے کہا اس میں چھریاں نہیں ہیں، جو بغیر چھری کے زنجیر چلائے وہ شیعہ نہیں، خامنہی کا شیعہ ہوتا ہے۔ ان کو سدھارو، ان کو حجاب کرواؤ، اور تم حجاب کی زیادہ بات نہ کرو۔ حجاب تمہارے اپنے گھر میں جو حجاب ہوتا تھا وہ حجاب ختم کروایا ہی خمینی نے، چہروں سے جو نقاب ہٹائے وہ خمینی نے ہٹایا، ورنہ پتہ نہیں چلتا تھا ماں جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے، اور بہت محفوظ تھی خواتین۔ بالکل بالکل، یہ تم نے پردہ شروع کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر تم پردے کی بات کرو گے تو ہم تمہیں تہران سے لے کر مشہد سے لے کر قم تک خامنہی ملعون کی وجہ سے کیا نجاستیں پھیلی ہیں اور کتنا پردہ ختم ہوا ہے وہ سب ڈیٹیل تمہیں دے دیں گے۔ بالکل یہ لوگ جو ہے حرام کا مال کھلا کھلا کے دین کو بدلتے ہیں، اور جو مال نہیں کھاتا اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں باقاعدہ۔ بالکل، اگر آپ فیس بک پر ایکٹیو ہیں تو آپ کے خلاف چھوٹے چھوٹے بچے آ کے گالیاں دیں گے، الٹی سیدھی بکواس کریں گے، بیکار کی باتیں کریں گے، ایجنٹ کہیں گے آپ کو۔ یہ ان کا کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے محمد ابن عبد الوہاب کی بیعت کرنے والے سعود کی اولادوں، جیسے بی بی کے روضے کو منہدم کرنے والے ان لوگوں کا تھا۔ یہ جو شیعت میں فتنے ہو رہے ہیں یہ نہ کسی ملنگ کی وجہ سے ہیں، نہ کسی مولائی کی وجہ سے ہیں، نہ کسی خطیب کی وجہ سے ہیں، نہ کسی ذاکر کی وجہ سے ہیں، نہ کسی عالم کی وجہ سے ہیں، نہ کسی ایسے فقیہ کی وجہ سے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق بات کرتا ہو۔ یہ سب کے سب خامنہی ملعون اس کے ملاؤں اور ان مقصروں کی وجہ سے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کے خلاف فتوے دیتے رہتے ہیں اور اس میں اس کو لوگوں میں عام کرتے ہیں صرف مال لے کر۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں ہم۔ جیسے یہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ان مزاروں پر جانا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر آپ نے سجدہ کر دیا تو آپ نے شرک کر دیا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے کئی بھائیوں نے بتایا، ہم نے خود ایک بار دیکھا کہ شہزادی زینب کبریٰ کے روضے پہ ایک شیعہ آیا، پوری عمر کی اپنی کمائی جمع کر کے، غریب شیعہ آنے کے بعد چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کے سید رونے لگا، گر گرانے لگا۔ اے بی بی آپ نے مجھے بلا لیا، کتنا بڑا کرم کیا، کتنی بڑی عنایت کی۔ وہاں کا جو روضے کا جو ایک شخص ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے تمیز سے نہیں گریبان پکڑ کے اسے اٹھایا اور کہا ھذا شرک۔ اللہ اکبر۔ میرا خون اتنا کھولا کہ میں فوراً اس کے پاس جا کے پہنچا۔ میں نے کہا کیسے شرک ہے یہ؟ اگر یہ شرک ہے تو پھر اللہ نے سارے ملائکہ سے آدم کا سجدہ کروا کے شرک کروایا۔ اللہ کو روکو جا کے، کیا کہنے، بہت اچھا۔ تمہیں کیا پتا کہ اس خاندان کو آل اللہ کہتے ہیں؟ یہ خاندانی الگ ہے، وہاں پہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، بالکل اور خدا کی قسم اسی سجدے سے اللہ کا سجدہ قبول ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ سجدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جھکو شیطان کی طرح توحید کو نہ مانو۔ بہرحال تو یہ فکر کہاں سے آئی؟ بھائی وہ جو ہے کام کرنے والا وہاں پر حرم میں جوتیاں اٹھانے والا، یا وہ پورا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، ہم نے مجھے کیا کرتا، کہا یہیں کا خادم ہوں میں۔ اب وہ خادم ہے، اس کے دماغ میں فکر ڈالی کس نے؟ اس کے دماغ میں مقصر ملا نے یہ فکر ڈالی۔ یہ فکر وہابی فکر ہے، محمد ابن عبد الوہاب کی فکر، ٹھیک ہے، یہ فکر اور یہ فکر۔ محمد بن عبد الوہاب جب مر گیا 1206 میں، تو سعود کی اولاد نے سوچا کہ حجاز میں حکومت کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، انہوں نے جاری رکھا۔ آج وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو لفظ آل، چونکہ آل سے فوراً آل محمد ذہن میں آتے ہیں، لہٰذا ہم استعمال نہیں کرتے۔ اب کوئی کہتا ہے بھائی آل فرعون بھی تو بھی ہے قرآن میں، مگر آل فرعون جو ہے وہ ہے ہوگا قرآن میں، اس میں مومن بھی تھے، مومن آل فرعون کا ذکر ہے۔
ٹھیک ہے. اور بہرحال لیکن یہ کہ احتیاط لفظی ہم کرتے ہیں. البتہ سعود کی جو نجیس اولاد تھی ان کو بھی یہاں آل کہتے ہیں. ایک ہے آل سعود اور ایک ہے آل شیخ. یہ آل شیخ کون ہے اور آل سعود کون ہے آپ معلوم کیجئے. آل شیخ جو محمد بن عبد الوہاب کی اولادیں ہیں جو فتاوے دیتی ہیں, مذہبیات جن کے حوالے ہیں, فتوے دینا جن کے حوالے ہیں, اور ایک ہے آل سعود جو حکومت کرتی ہیں. جی پہلے معاملہ الٹا تھا کہ جو محمد بن عبد الوہاب تھا وہ لوٹ کا مال ڈیسائیڈ کرتا تھا. ہم تو لوٹ کا مال کہیں گے, وہ اسے نام دیتا تھا مال غنیمت. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں عقل کیا, ہم وہ کام کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو انبیاء کرتے تھے, توحید پھیلانے کا کام. اور جس طرح حضرت داؤد نے جنگ کی تھی اس طرح ہم جنگ کر رہے ہیں, اور جس طرح حضرت شیس نے جنگ کی تھی اس طرح ہم جنگ کر رہے ہیں, اور جس طرح رسول اللہ نے جنگ کی تھی ہم اس طرح جنگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ٹیررزم وہیں سے آیا ہے. ٹیررزم جو آیا ہے, ایکسٹریمزم وہیں سے آیا ہے. اب آپ سملیرٹی دیکھ لیجئے. رسول اللہ کے مذہب میں, غدیر اور کربلا کے مذہب میں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ہمارے یہاں کے شیعوں کو, کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر ملک میں اپنے اس بات کی اجازت دیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گن مشین ہاتھ میں لے کر اور میزائل لانچر ہاتھ میں لے کر اس کو چلانے کی ٹریننگ حاصل کریں اور فوج میں شامل ہو جائے, بچوں کی ونگ بن جائے؟ کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ بالکل نہیں, نہیں برداشت کریں گے. بالکل نہیں. یعنی یہ تو محمد بن عبد الوہاب سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. وہ تو پھر بھی بالغوں کو لیتا تھا اپنی فوج میں. جھوٹی حزب اللہ کے, جھوٹے نصر اللہ نے 5-5, 6-6 سال, 8-8 سال, 10-10 سال کے بچوں, امامے والا قرآن کے نیچے سے انہیں گزار کے اس کو دینی رنگ دے رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے محمد ابن عبد الوہاب مسلمانوں کے جان اور مال کو لوٹنے کا, انہیں قتل کرنے کا, فساد پھیلانے کا جو کام تھا اس کو اس نے دینی رنگ دیا کہ یہ توحید کو قائم کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا. اور ابن قیم جوزی کا جو اس نے پیش کیا نظریہ کہ اس نے کہا کہ اگر طاقت ہے تو واجب ہے تم پر کہ تم سب منہدم کر دو. اسی لیے عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ جو شام کا بی بی کا روزہ ہے, یہ جو کربلا کا روزہ ہے, دیگر جو مزار ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ شرک کے مرکز ہے. بے شمار لعنت, سعود کی نجیس اولاد پر لعنت, بے شمار لعنت, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے تمام دشمنوں پر لعنت, بے شمار لعنت, شیعوں میں ناصبی, خمینی, خامنہ ملعون پہ لعنت, بے شمار لعنت, بے شمار لعنت ہو. یہ جو ہے ملا کی ہم کلپ دکھائیں گے رضا رضوی کی, اس نے کیا کیا, حدیث میں سے بیچ میں سے ٹکڑا نکالا اور کہا کہ جتنے بھی مراجع ہیں, جو مراجع ہیں, جتنے بھی مراجع ہیں, ان کو قبول کرنا ہم کو ضروری ہے. بھائی آہستہ بولیں, آرام سے بولیں, لوگوں کی سمجھ میں آئے بات. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کو ماننا ضروری ہے. کیوں ماننا ضروری ہے؟ پھر فوراً بیچ میں سے ٹکڑا لے لیا. بھائی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حدیث تقلید میں باقاعدہ 4 شرطیں ہیں. اس کے علاوہ حدیثوں کے جو راوی ہیں اس میں امام نے جو اختلاف کرنے والے ہیں اس میں سے جو زیادہ افقہ ہو, زیادہ اورا ہو, زیادہ عادل ہو, یعنی زیادہ انصاف کرنے والا ہو, زیادہ متقی پرہیزگار ہو, زیادہ تفقہ رکھنے والا, اس کو ماننے کے لیے کہا ہے. پھر کہا ہے کہ جو ہمارے قول کے مطابق حکم دے کیا بات, وہ تمہارے اوپر حجت ہے. بالکل. پھر کہا کہ الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ وفی حد الشرک, اور یہ حد شرک میں ہے. اس نے کیا کہا تھا محمد بن عبد الوہاب نے؟ الٹا سیدھا فٹ کر کے بھئی یہ شرک ہے, اور پہ جانا شرک ہے, اور شرک کے نام پہ سب ختم. ویسے ہی یہ ملعون خامنہ لوبی کے ملا یا رضا ردی جیسے ملا یہ کیا کر رہے ہیں؟ خامنہ جیسے ملعونوں کو امام زمانہ کی حجت بنا کر جو اسے نہیں مانتا اسے مشرک بتا رہے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ بہت سے مولائی ذاکرین کو ان کے خلاف ٹرولنگ کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ اس پہ بھی ہم کریں گے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, اور شرک تک بات لے. اب جو آدمی, جو نوجوان, اس نے ان کی تھیری لے لی, اچھا ہاں اچھا یہ شرک ہے, ارے باپ رے تم کو شرک سے بچنا چاہیے. اچھا تو یہ جو فلاں ذاکر اہل بیت ہے, فلاں خطیب ہے, فلاں عالم ہے, فلاں فقیہ ہے,
یہ تو سب شرک کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے اپنی قوم کو بچانا ہے، تو شیعہ لابی سے قوم کو بچانا ہے، تو فلاں خطیب سے بچانا ہے اور فلاں علامہ سے بچانا ہے. یہ ملعون جھوٹے ایک بے نمبر، شمار بے لعنت، شمار، ایک بھی بات ثابت نہیں کر سکتے. بے شمار لعنت ہم ملعونوں پر. میں جیسا آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، عالم شیعت کا ماضی، حال اور مستقبل کا فہرست جب بھی بنے گی اس میں سب سے آخری فرد لیکن ان ملعونوں کو کا دماغ درست کرنے کے لیے کافی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل 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 بالکل. مجھ سے تو بات کر نہیں سکتے تم. سبحان اللہ، سبحان تم اللہ. بڑے بڑے ہمارے بزرگ خطبہ سے، علماء سے، بڑے بڑے علامہ سے بات کرو گے؟ بات کیا ہے تمہاری؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جھوٹ بولتے ہو. بے شمار. عربی بھی اچھا ہے، جو عربی کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو ٹھیک سے خود بھی عربی نہیں آتی. کیا بات، عرب کو سامنے کھڑا کر دوں گا تمہارے، کیا بات ہے، ساری کیا حیثیت بات پتہ چل جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل. ارے تم تو انگریزی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے، اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، بالکل ادبیات میں عربی میں اردو بولتے ہیں ان کے بعض لوگ. بالکل بالکل بے شمار لعنت ہو. کیا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے، ایسے ہی جیسے ناصبیوں نے کی کہ عالم کہہ رہا ہے، عالم کہہ رہا ہے شرک ہے فلانا، آدمی ڈر جائے کہ اللہ اکبر، بھائی امام نے تو کیا نہیں، امام نے تو خون بہایا نہیں، اب امام نے جب خون نہیں بہایا تو پھر آپ خون بہائیں گے تو استغفر اللہ. میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، یہ شرک ہو جائے گا. خامنہ ملعون کی لابی کا ایک ملعون ملا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تطبیر taking out blood in عزاداری is as haram as zina. اللہ، ہمارے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے. اللہ اکبر. بے شمار لعنت ملعون پر. دیکھیے میں اپنے بے ٹاپک شمار. بے شمار لعنت ملعون پر. ناصبین اور مقصروں میں سملیرٹی. اللہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ شرک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شمار لعنت ملعون پر. رضا ردی نے کیا کہا؟ یہ سب کے سب حجت ہے، سب کے. ارے نام بتاؤ کون حجت ہے، شرطیں بتاؤ کون حجت ہے. کیا بات ہے. اپنی طرف سے حجت سب کو بنا دیے، سارے فقہا کو اٹھا کے، شیعہ فقہا کو. امام نے نہیں بنایا، تو کون ہوتا ہے بنانے والا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. کہنے، کیا کہنے. بالکل بالکل. ہاں ہمارے یہاں ایک لفظ ہے اردو میں، حجت بنگال. کیا کیا بات ہے، کیا بات. ہمیں تو ان میں سے لگتا ہے کیا بات. بیکار کی باتیں، فالتو باتیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ ہم اور آپ محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں. بے شک، بے شک. جو میں نے سملیرٹیز بیان کی اس کو ذہن میں رکھیے. آج کا جو میرا لیسن ہے وہ یہ کہ جس طرح سے عالم کے لباس میں دیکھ کر محمد ابن عبد الوہاب کی بیعت لوگوں نے کی، ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے باقاعدہ کہ خمینی ملعون کی بیعت لی ان ملاؤں. اللہ اکبر. خامنہ ملعون کی، آپ کہتے ہیں قاسم سلیمانی خمینی ملعون خامنہ ملعون کی بیعت لیتا تھا. اللہ اکبر. بے شمار اور جس طرح ان لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے سعود کی اولاد نے بے شمار کیا کیا پتہ ہے آپ کو اس میں؟ چلیے آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں. مرنے کے بعد سب سے پہلا واقعہ محمد بن عبد الوہاب کے مرنے کے بعد، اب ان کے منہ کو، ان نجس بھیڑیوں کے منہ کو انسان کا خون لگ گیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ 20,000 کی فوج جمع کی سعود کی اولاد، اور سب سے پہلا حملہ کیا 1212 میں، اور پھر اس کے بعد کنٹینیوس 1220 میں 12 سال تک مستقل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کہاں پر؟ کربلائے معلی اور نجف اشرف. اللہ. یہ محمد بن عبد الوہاب کے مرنے کے بعد. اور کیا کیا؟ مولا کا روزہ سونے سے بھرا ہوا رہتا تھا. ترکی کے تاجر، عرب کے تاجر، ایران کے تاجر سب آ کے مولا کی زری میں سونے چڑھایا کرتے تھے، ہیرے جواہرات چڑھایا کرتے تھے. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آج کون سا چل رہا ہے؟ سن 1441 ہجری، یعنی میں آج سے 220 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سوچئے کہ اس زمانے میں کتنے اوریجنل ڈائمنڈز ہوتے تھے، کتنے سونا لوگوں کے پاس کتنا ہوتا تھا، وہ سب بھرا ہوتا تھا. ان لوگوں نے وہ سب لوٹ لیا، کاہے کے نام پہ؟ دین کے نام پہ. سب کچھ لوٹ لیا امام کے روزے سے. جس طرح خامنہ ملعون نے بے شمار لعنت اپنی غاصبانہ حکومت کے ذریعے مولا رضا کے روزے کے سارے سونے پر اور سارے مال پر قبضہ کر لیا. اللہ اکبر. بے شمار لعنت. برسن جائیداد کتنی ہے؟ بے
بے شمار لعنت ہو مولانوں پر. بے شمار لعنت. نجف اشرف اللہ. لوٹ لیا نجف اشرف. اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے. کیوں لوگ کچھ نہیں کر پائے؟ عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے. عالم نہیں ہے، بہت بڑے ظالم ہے. بے شک بے بس شک. آپ یاد رکھیں بالکل. کہ یہ علماء کا لباس دیکھ کر آج کا جو لیسن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ کہ شیعوں میں جو بھی ملا قرآن اور اہل بیت کے خلاف بات کرے، جب ہمیں کیسے پتا چلے گا قرآن اور اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہے؟ بہت سمپل ہے. جی کیا بات ہے. عزاداری کے خلاف بات کرے گا وہ، یا تو جو شیعت کی خاصیت ہے، جی یا وہ ولایت اہل بیت کے خلاف بات کرے گا جی جی جو بالکل. شیعت کی خاصیت ہے، بالکل. یا وہ اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کے خلاف بات کرے گا جو شیعت کی بات ہے، جی یا جس رسول نے نہیں اور کسی امام نے نہیں اور کسی حدیث میں نہیں، کوئی یوم قدس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں کوئی ذکر نہیں ہے، جی بالکل. یا تو وہ اس بدعت کی بات کرے گا یوم قدس یوم قدس یوم قدس. سمجھ جائیے آپ، کیا بات یہ ہے. ملا نہیں ہے، یہ علامہ نہیں ہے، یہ ملا ہے. بالکل بالکل. یہ شیطانی ملا ہے بے جو شمار لعنت. بدعت میں ڈالنا چاہ رہا ہے. بے شمار شمار لعنت. یا تو پھر وہ یہ سب کرنے کے علاوہ اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ سے آپ کو روکے گا اللہ. اور نعوذ باللہ کہے گا کہ وہ تو عادل تھے، اللہ اکبر. یا شہنشاہ نقلی کی طرح ان کو قتل کرنے والے کی مذمت کر کے ان کو کہے گا وہ تو مجوسی تھے. استغفر اللہ رب بات ہے. حضرت فیروز شمار عبداللہ لعنت ہو. جیسے انہوں نے مزارات گرا دیے اہل بیت کے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بھی اللہ اکبر. بہت ساری مسجدیں گرا دی، بہت سارے اصحاب کے مزار گرا دیے اور اصحاب کے نام سے منسوب مسجدیں. اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جب انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں گا تب میں بتاؤں گا آپ کو جی کہ کیا کیا کچھ گرایا ہے سعود کی نجس اولاد میں. اسی طرح سے خامنہ ملون کی لابی نے کاشان میں موجود حضرت فیروز ابو لولو کا روزہ بند کر دیا. اللہ اکبر. بے شمار لعنت. یہ ڈرتے ہیں، دم نہیں ہے ان میں، ورنہ اس کو گرا بھی دیتے، اللہ. کیونکہ وہاں پر خود بہت سے ایسے مولا ایرانی ہیں جنہوں نے گرانے نہیں دیا. سملیرٹی دیکھیے آپ دونوں کی، آئیڈیالوجی دیکھیے. کائے کے لیے؟ اتحاد کے لیے. وہ کائے کے لیے؟ توحید کے لیے. یہ اتحاد کے لیے، وہ توحید کے لیے. کافی کچھ الفاظ بھی ان کا مصدر بھی وہی ہے. جی اور یہ زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شیعہ جانتے بوجھتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب کو نہیں مانے گا. بالکل بالکل. شیعہ تو کیا، بہت سے غیر شیعہ جو اہل سنت ہے وہ نہیں مانتے، بالکل. مگر شیعہ تو بالکل ہی نہیں مانے. لیکن یہ شیعہ بنے ہوئے، شیعہ عالم کا لباس پہنا ہوا ہے. شیعہ عالم مسجد میں اگر کچھ بات بولے گا تو شیعہ یہی سمجھے گا کہ یہ وہ بول رہا ہے جو قرآن اور اہل بیت نے بتایا. امام بارگاہ میں کوئی بات بولے گا تو یہ سمجھے گا یہ وہی بول رہا ہے جو قرآن اور اہل بیت نے کہا. ممبر پہ آ کے کوئی بات بولے گا تو شیعہ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ممبر پہ بندر آ گیا ہے، اسے یہی لگے گا کہ یہ کوئی عالم ہے جو شیعت کی بات کر رہا ہے. بالکل بالکل. اب وہیں سے وہ ملون یہ کہے گا کہ بھئی اگر آپ کے ہاتھ میں زنجیر ہے تو آپ اپنے بدن پہ چلائیں گے یا آپ دشمن کو ماریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شمار لعنت. یاد آیا آپ کو کس نے کہا تھا؟ تو آپ سوچیں، غور کریں، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس دین اہل بیت کو جس کی بنیاد ہے ولایت، عزاداری، بے شک اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ، بے شک بے شک بے شک. احترام سادات، آہا. نصرت اہل بیت. بالکل پنجتن کے صدقے میں یہ 5 پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. جی اس پہ آپ قائم رہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں. انشاءاللہ. اور امام زمانہ کی نصرت بہت اہم ہے. بالکل. آج جب ہم امام کو پرسہ دے رہے ہیں، اگر یہ ملون خامنہ کی لابی نہ بے ہوتی شمار تو لعنت. یوم قدس کے بجائے ہم سب کو یکجا کرنا چاہیے تا ساری دنیا کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات کو بنانے. ہائے ہائے. یونائٹڈ نیشن بے شک، آپ بے شک. میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، میں صرف مجلس پڑھ رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ سارے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں سب مل کر، جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں سب مل کر، جتنے بزنس مین ہیں سب مل کر، سارے لوگ مل کر، پوری کروڑوں کی شیعہ آبادی ہے پوری دنیا میں، سب مل کر یونائٹڈ نیشن میں یہ معاملہ رکھیں. میں جس طرح سے ہیئرنگ ہو کے چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں یہ معاملہ جانا چاہیے. یہ کون سی ملون لابی ہے جو نہیں جانے دے رہی ہے؟ خاص طور سے وکلا سے میری گزارش ہے، اس کا راستہ نکالیں. یہ ہمارے پروٹیسٹ بے شک ہمارا مولا قبول کرتا ہے، ہمارا ماتم مولا قبول کرتا ہے، ہماری مجلس مولا قبول کرتا ہے. یہ جو میں درس فارم میں جو چیزیں آ کے بار بار پیش کرتا ہوں مولا قبول کرتا ہے. بے شک. لیکن بات تو تب ہے جب ہم کچھ کر پائیں. کیا بات ہے. تو جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. یہ
جو نجس ان کے جھوٹے غاصب شہزادے ہیں ان کے کان پہ جھونی رکھ دی. آپ جو کرنا ہے کرتے رہیے, آپ پروٹیسٹ کرتے رہیے, سعودی ایمبیسی کی باہر کیجئے, آپ ماتم کریے, آپ مجلس پڑھیے, سب کریے. ہم اس سب کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمارا فریضہ ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں, بالکل فائدہ ہے, بالکل فائدہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا چوتھا امام رو رو کر کربلا کی تبلیغ نہ کرتا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ہمارا آقا امام زمانہ صبح و شام گریہ نہ کرتا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو شہزادی احتجاج کر رہی تھی ساتھ میں, آپ اتنا گریہ کرتی تھی کہ مدینے والوں نے ایسا ظلم کر دیا کہ کہا یا علی بنت رسول سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں, ہماری نیند میں خلل پڑ جاتا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے زہرا کو رلایا, پرسہ دینے کے بجائے یہ کہا یا دن میں روئے یا رات میں. کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ آ کے کہتا شہزادی آپ پریشان نہ ہو, ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجیں گے, وہ آپ کو تسلی دیں گی, پرسہ دیں گی. بلکہ یہ کہا کہ دن میں روئے یا رات میں. مولا نے بیت الحزن بنایا, آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. سلامت رہے سارے مولائی. اللہ اکبر. شہزادی گریہ کرتی تھی, لہذا گریہ ہمارا فرض ہے, ہماری سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں؟ گریہ تب ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے. آپ چلے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی قبر ٹوٹی ہے, انسانیت کے ناطے آپ کو محسوس تو ہوگا کہ بھئی کسی کی قبر کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. لیکن وہیں آپ قریب میں کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھیں کہ جسے 4 آدمی پکڑے ہوئے ہیں اور وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے, تو آپ کا دل خود یہ گواہی دے گا کہ ضرور اس کا اس قبر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اب سمجھو دنیا والوں, ہم جنت البقیع کے لیے اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی قبریں اس پر قربان ہو جائے. ہائے بی بی کا روزہ گرا دیا گیا, کل پسلیاں توڑی گئی تھی, آج روزہ شہید کر دیا گیا. لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے روزوں کی شہادت لکھی ہے, جنت البقیع کی شہادت. ہم نے کہا ہاں, تعظیماً یہی کہا جاتا ہے. ٹوٹنا مسمار ہونا بھی لفظ درست ہے, انعدام بھی درست ہے, لیکن جب وہ کوئی محترم جگہ ہوتی ہے, اگر خدا خواستہ کعبہ گرا دیا جائے تو آپ کہیں گے کعبہ شہید ہو گیا. ارے یہ تو جنت البقیع میں کعبے کا کعبہ تھا جو شہید ہو گیا, یہ قبلے کا قبلہ تھا جو شہید ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. چوتھا امام اتنا روتا تھا, اتنا روتا تھا کہ ملحان نے کہا مولا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے آپ اٹھ جائیں گے, آپ اتنا گریہ کرتے. اے مولا, دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مولا کہیں آپ کو کھولا دے, مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں سے نہ ہٹ جائے. مولا, مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. اے میرے مولا تھوڑا سا کم دیا. کہا منال تم نے انصاف نہ کیا, شہادت تو میراث ہے, لیکن پھوپھیوں کا بازار میں آنا, ماں بہنوں کا بازار میں آنا, اور وہ بھی بےردہ آنا. وہ چوتھا امام جو پوری زندگی روتا رہا, مزار گرا کے امت نے اسے پھر سے رلا دیا. اسی لیے ہمارے جب کہا کرتے تھے کہ زین العابدین اور سید الساجدین مولا کا لقب ہے, اسی طرح حدیثوں میں ایک لقب ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام سید الباقین بھی ہے, یعنی بکا کرنے والوں کے سید. زین الباقین بھی ہے, بکا کرنے والوں کے. اس مولا کی ویران قبر کو دیکھے کلیجہ تڑپ جاتا ہے. اے مولا بہت شرمندہ ہے, ہمارے گھر والوں کی قبریں سلامت ہے, آپ کا روزہ منہدم کر دیا گیا. اللہ اکبر. کتنے ایسے سادات ہیں جن کے بزرگوں کے مزار آج ہندوستان میں, پاکستان میں, دنیا کے مختلف کونوں میں سلامت ہیں, اس کے گنبد بھی سلامت ہے. ہاں میرے آقا محمد باقر, آپ کا گنبد گرا دیا گیا, ہمارے اجداد کے گنبد آج بھی
سلامت ہیں ہندوستان اور پاکستان اور دیگر علاقوں میں، ایران میں، عراق میں، حجاز میں جو تھے وہ گرا دیے گئے. چھٹے امام جس سے فقہ ہے، کوئی بھی فقہ مولا صادق کو ماننے والا. آج ہر شیعہ کو گلوبل ڈے منانا چاہیے، گلوبل بلیک ڈے. مومنین تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ملعون ہیں، ان ملعونوں نے ڈائیورٹ کر کے یوم قدس کی طرف اس زور کو روک دیا. اللہ اکبر. عزادارو، میرا مولا ایک ایک قبر پہ ماتم کرتا. کبھی جناب فاطمہ بنت اسد کا ماتم کرتا ہوگا، کبھی حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ماتم کرتا ہوگا، اور کبھی کٹے شانو علی کی ماں ام البنین کا ماتم کرتا ہوگا. بی بی ام البنین جب مدینے میں آئے، مولا سجاد، شہزادی زینب، تو آپ ہی وہ ہے جس نے سب سے پہلا مرثیہ سنایا. اپنے 4 بیٹے حسین پہ قربان کرنے والی بی بی ام البنین. ہاں بس عزادارو، 2 جملے اور کہوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا میں انہیں لے لوں گا یا انہیں لے لوں گا. تو حضرت رسول خدا نے کہا کہ میں امتحان، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے لیے لفظ امتحان درست نہیں ہے. رسول خدا نے کہا کہ میں ابراہیم دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں حسین نہ دوں گا، نہ دوں گا. اللہ اللہ. ابراہیم چلے گئے، رسول خدا نے گریہ ضرور کیا، لیکن جتنا گریہ 3 شعبان کو امام حسین کے لیے کیا تھا، اتنا گریہ کبھی ابراہیم کے لیے نہ کیا. جنت البقیع ضرور جاتے تھے، گریہ ضرور کرتے تھے، مگر اتنا نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین کے بارے میں آپ یہ سن سکیں کہ حسین لے لیے جائیں گے؟ ارے بات حسین کے بستر پر لیٹے ہوئے خدا کی بارگاہ میں چلے جانے کی نہیں ہے. یا رسول اللہ، امت نے حسین کے ساتھ غضب کر دیا. ارے پورے بدن میں تیر لگے ہیں، کئی 100 زخم ہیں، کشتے پرست سے حسین کربلا کی زمین پر آئے. اللہ اکبر. حسین زمین پر، لیکن تیروں کی وجہ سے معلق. اب نہ حسین زین پر ہے نہ حسین زمین پر. یہ سوال ہے کہ پھر زمین پر آئے کیسے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملعون شمر آگے بڑھا، خنجر لے کر حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے ایک ایک تیر کو ہٹاتا گیا، نکالتا گیا، یہاں تک کہ اس نے گستاخی کی. اپنا نجس پیر میرے مولا کے سینے اقدس، یہاں کے تیر وہاں. اب حسین کے سینے میں بیٹھ کے سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. نہ جانے ملعون کو کیا سوجھی. ایک مرتبہ مولا کی پشت پر سوار ہوا، اسے گردن سے 13 ضربے لگا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. صرف ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ناظرین، اگر اہم ترین کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو میں آپ کا سوال اس حوالے سے آج لے لوں گا، اور مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. پروردگار آپ کو آل محمد کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. غالباً مصائب کے بعد ایسا ماحول نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ہم کسی اور سیشن میں پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے جن کے ممکن ہے ان کے ہم اپنے پیش سے باراللہ. مجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جنت البقیع کے روزوں کی شہادت پر ہماری اس مجلس کو قبول فرما. باراللہ جس طرح فتنہ وہابیت سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچایا ہے، اسی طرح تمام شیعوں کو فتنہ خامنائیت سے اور خمینیت سے محفوظ فرما. باراللہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی
خاص طور سے ولایت کی تبلیغ کا حکم ہے، تبلیغ ولایت کرنے کی، نصرت اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت الہی آمین، الہی بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل الہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم جنت البقیع اور جنت المعلا کی جلد سے جلد اور خوبصورت تعمیر کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لعنتیں بھیجنا بہت ضروری ہے. محمد ابن عبد الوہاب پر لعنت، بے شمار لعنت، میاں پر لعنت، بے شمار لعنت، ابن جوزی پر لعنت، بے شمار لعنت، بن بلہیت پر لعنت، بے شمار لعنت، تمام سعود کی ان نجس اولادوں پر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو، شہزادیوں کے مزارات کو ڈھایا، ان سب پر لعنت. بے شمار لعنت. خمینی جس نے بدعت ولایت فقیہ شروع کی، یوم قدس کی بدعت شروع کی، اور خامنہ ملعون جس نے شیعت میں تبدیلیاں بہت ساری کی اور فتنہ و فساد کر رہا ہے، ان سب پہ لعنت. بے ان شمار کے علماء سو پہ لعنت، بے ان شمار کے ایجنٹس پہ لعنت. بے شمار لعنت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و